إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان کے متعلق بیان کیا جائے گا، جس کا تعلق جو ہے خواتین اور لڑکیوں سے یعنی ان کی حفاظت سے متعلق ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں کچھ نکات ایسے بھی رہیں گے جو مردوں سے مخاطب ہوگے، یعنی لڑکوں سے مخاطب ہوگے، تو آپ لوگ بھی اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی آج جو نکات ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے لڑکیاں اپنی حفاظت کیسے کریں. یہ ٹاپک ہم نے کیوں چنا، یہ عنوان ہم نے کیوں سلیکٹ کیا؟ سماج میں، سوسائٹی میں اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اور جو آپ انٹرنیٹ یعنی سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں، جو مسائل اور جو تشدد، مولسٹیشن کے شکار جو لڑکیاں اور خواتین ہو رہی ہیں، اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرتی ہے، یعنی جو پریکاشنری سٹیپس آپ کو لینا ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. وہی وجہ بنتی ہے ان برائیوں کی. حفاظت سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چند چیزیں آتی ہیں. جیسے حفاظت سے متعلق جب چیزیں آتی ہیں تو ہم بولتے ہیں ہاں گاڑی کیسے چلانا چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، ایکسیڈنٹس اور وغیرہ دیگر چیزوں سے کیسے بچنا چاہیے. تو ہم وہ بات نہیں کرنے والے، ہم بات کرنے والے ایک عورت کی اپنے عزت کی تحفظ کی، اپنے وقار، اپنے پردے کی حفاظت کی. انشاءاللہ تعالی ان نکات پر ہم بات کرنے والے ہیں. اور دین اسلام یہ دین مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنی کتاب قرآن اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا، خبردار کیا، اور وہ تمام پریکاشنری سٹیپس ہم کو بتائے جو کسی بھی انسان کو نقصان میں لے جا سکتے اگر اس کو اپنایا نہ جائے. تو وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے. تو چلیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں آپ کو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزادی کی بات کرنے والے یعنی جو ویسٹرن کنٹریز ہے ان میں کتنے تشدد کے شکار ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. جو آزادی کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کیسز کتنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بات آئیں گی. تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر ایک پر سب سے پہلے جو پریکاشن جو آپ کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اسلام نے بتایا ہے وہ ہے حجاب اور پردے کا اہتمام.
جس کو عورتیں قید سمجھتی ہے، مطلب ہر عورت نہیں، ہر لڑکی نہیں، وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں جو غافل ہے دین اسلام سے اور جو نہیں جانتی اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے حجاب اور پردے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذلک ادنی یعرفون فلا یؤذین، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کی بیویوں کو، یعنی جو پیغام دینے والا ہے پہلے اس کے گھر سے شروعات ہو، اس لیے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، جو آپ کی بیٹیاں تھیں ان کو، اور تمام مومن عورتوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کو کیا کہو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لے۔ وہ یہ اس زمانے کا برقع تھا کہ عورتیں کیا کرتی، چادر پورا اوپر اوڑھ لیتی تھی اور بس ایک چھوٹا سا اس میں سے کھلا ہوتا حصہ اس کو ایک ہاتھ سے ایسے پکڑ لیتی تھی اور اس میں سے نظر آتا تھا۔ لیکن جیسے جدید دور آگے بڑھا، سہولت بڑھی اور جو ہے ٹیلرنگ اور سلائی کے جو سسٹم آگے اپڈیٹ ہوئے، تو اس میں لوگوں نے اس طرح کے حجاب تیار کیے جس سے انسان کو آمد و رفت، چلنے پھرنے آنے جانے میں آسانی ہو، جس کو آسانی سے برقع ڈال دیا جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورا جسم عورت اپنے چھپائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتیں اتنی اسلام کی پابند تھی، صحابیات، کہ بازار میں تھی، انہوں نے ویٹ بھی نہیں کیا کہ گھر جا کر ابھی ہم تیاری کریں گے، پردہ بنائیں گے، پردہ لیں گے، انتظام کریں گے، بلکہ جو دکان پہ کھڑی تھی عورتیں، انہوں نے مسلمان دکانداروں سے کہا کہ فلاں چادر ہمیں دے دو، اور انہوں نے اس کو اوڑھ لیا اور وہ اس پر اس حالت میں گھر میں آئی۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا، رقم نہ تھی لینے کی اور خریدنے کی طاقت، تو 2 عورتیں 3 عورتیں ایک پردے میں اپنے آپ کو اوڑھ کر وہ اپنے گھر واپس آئی، انتظار بھی نہیں کیا۔ اتنے پردے کے پابند، اللہ کے حکم کے اور اطاعت گزار اتنے بندے تھے یہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رضوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ خطاب ایسے ہی تھوڑی ملا، تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب ایک حدیث آپ سنیے۔ حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورات عورہ فَإِذَا خَرَجْتْ مِنْ بَيْتِهَا استشرفها الشیطان۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 1173، حدیث نمبر۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو کیا کرتا ہے، وہ اور ابھارتا ہے۔ مطلب ایک عورت بے پردہ ہو کے جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور اس کی طرف راغب ہو، اور وہ عورت کو بھی غلط راستے پر بہکاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب ضرورت ہو تو عورتیں باہر نکلے، ضرورت نہ ہو تو بے وجہ عورتیں باہر نہ نکلے، کیونکہ شیطان بازار میں اپنے جھنڈے گاڑتا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب جگہ دنیا کے اندر مسجد ہے، اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے، بازار ہے۔ تو خامخواہ بازاروں میں جانے سے احتیاط کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ پردے کا اہتمام نہ کرنے کے نقصانات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ملک یہ کہتے ہیں کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو فریڈم ہونا چاہیے، عورتوں کو آزادی ہونا چاہیے، وہ جیسے چاہے ویسے لباس پہن سکتی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دیکھیں گے کس کی بات صحیح ہے پریکٹیکلی۔ میں نے ٹاپ 10 کنٹریز کے نام نکالے جس میں سب سے زیادہ ریپ اور مولسٹیشن، یعنی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے اور فراڈ کے کیس ہوتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 پر 2013 14 15 کی رپورٹ ہے، ٹائمز آف انڈیا کی ہے، میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ بھی ہے۔ تو یو ایس اے میں 2013 کے اندر 1,00,000
13,695 रेप केसेस दर्ज किए गए, नंबर 1 पे, जो औरतों के साथ जबरदस्ती की गई। आजाद मुल्क है ना, फिर औरतें सेफ क्यों नहीं है? दूसरे नंबर पर ब्राजील है, 50,000 से ज्यादा केस। तीसरे नंबर पर इंडिया है, 33,000। यूनाइटेड किंगडम 20,000। यूके, दुनिया पे हुकूमत करने का दावा जिसने किया, बड़े अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, इन कंट्रीज में हम जाने के लिए ललचाते हैं, ख्वाहिशात होती है अमेरिका पढ़ने जाएंगे, यूके पढ़ने जाएंगे, है ना, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। 1 2 3 4, 5वें नंबर पर मैक्सिको है, 17,000 के करीब केसेस, 2013 की रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं, दूसरे नहीं। यहां फ्रांस है, फ्रांस के अंदर जो है तकरीबन 11,000 से ज्यादा केसेस है। यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, आप बोलेंगे 11,000 बहुत कम है, वहां पॉपुलेशन भी कम है, फिर भी इतने गुना होते हैं वहां पर। ये औरतों से मुताल्लिक है। इसी तरह अगर हम स्टैटिस्टिक और ज्यादा देखेंगे इसका, मतलब 1 लाख लोगों में कितने लोगों के साथ ये जबरदस्ती की जाती है, यानी जिना यानी रेप जो किया जाता है, तो इसमें ग्रेनाडा, ये कंट्री है छोटा सा, ग्रेनाडा में 153 लोगों के साथ जोर जबरदस्ती औरतों के साथ हुई। 2013-14 की रिपोर्ट है। कितने में? 1 लाख के अंदर। स्वीडन 100, एस्वाटिनी एक कंट्री है 76, पनामा 75, आइसलैंड 56, यूनाइटेड किंगडम 52, फ्रांस 52, नाम्बिया 47, सेंट किटीज 46, नॉर्वे 45। इसमें एक भी इस्लामिक मुस्लिम कंट्री का नाम नहीं है। टॉप 15, टॉप 20 तक देखा मैंने, मुस्लिम कंट्रीज का नाम नहीं है, सऊदी अरब का नाम नहीं है, ईरान का नाम नहीं है। यहां होते हैं ये भी गुना, लेकिन निग्लिजिबल, नहीं के बराबर, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। सजा इतनी सख्त है, रेपिस्ट को गर्दन उड़ा दी जाएंगे, गोली मार दी जाएंगी अफगानिस्तान में, तो इसलिए वहां केसेस कम है। आप बोलेंगे सख्त सजा की वजह से ऐसा होता है, नहीं, चाइना में भी गोली मार देते हैं रेपिस्ट को, लेकिन वहां पर भी चाइना टॉप 15 के अंदर आता है। रीजन क्या है? मुस्लिम कंट्रीज का रीजन ये कि ये लोग पर्दा करते हैं। जाहिर सी बात है, एक औरत जब पूरे पर्दे में अपने आप को जो है ढाक कर निकलती है, तो किसी की बुरी नजर उस पर पड़ेगी नहीं, उसके जिस्म के आज़ा पर उसकी नजर जब नहीं पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसके जहन में बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। जब बुरे ख्यालात नहीं आएंगे तो वो औरत महफूज है। तो पर्दा, अकॉर्डिंग टू अ यूएस वुमन, एक यूएस मॉडल है, मैं नाम उसका भूल गया, वो बोलती है उसने जब इस्लाम कबूल किया और पर्दा पहनना शुरू किया, तो वो कहती है कि जो बुरखा है, जो हिजाब है, वो एक औरत को Z+ सिक्योरिटी देता है। Z+ सिक्योरिटी पता है आपको? दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। इसमें 16 से लेकर 24 गार्ड होते हैं आसपास जो घूमते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है सिक्योरिटी Z+। तो कहा कि बुरखा Z+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा है, ये औरत को इतना ज्यादा तहफ्फुज देता है। और उस औरत ने उसका प्रैक्टिकली डेमो भी किया। पहले वो बुरखा पहनी और यूएस की सड़कों पे निकली, कई लोगों ने उसको छेड़ा, मेरे पास वीडियो भी है उसका, बगैर बुरखे की, सॉरी, पहले बगैर बुरखे की निकली, कई लोगों ने उसको छेड़ा। उसके बाद उसने बुरखा पहना, सेम स्ट्रीट से गई, सेम लोगों के सामने से गई, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इवन अगर कोई बीच में आ जाता गलती से तो बोलता था सॉरी सिस्टर और साइड में चल जाता था। तो ये है बुरका यानी हिजाब यानी पर्दा, इसकी अहमियत। और आप खुद देखिए, दूर इतना अमेरिका क्यों जाते हैं, अपने ही पास देख लीजिए, अपने यहाँ पर रोशन गेट में बुरखे औरतें आती जाती है, दिखती है। अब आप किसी लेडी को वहां पर खड़े कर दीजिए एकदम शॉर्ट स्कर्ट के अंदर, बताओ अब नौजवान जो यहां से गुजर रहे लड़के मर्द, उनकी नजरें किधर रहेंगी? आप खुद बोलिए। आप बोलेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग सोचते नहीं है नई चीजों पे, इसलिए हमको अहमियत नहीं पता है। फ्रांस में एक आदमी ने 2 पोस्टर बनाए, मतलब रियल इमेजेस थे। एक औरत जो बिकिनी में है, सिर्फ 2 पीस, मालूम है ना आपको, उस एक तरफ बड़ा पोस्टर लगा दिया उसने, हाँ, और दूसरी तरफ क्या किया, सेम वही मॉडल को उसने एडिट करके एक बुरखा पहना दिया और वहां पर लगा दिया दूसरे साइड। ये लोग कुछ भी रिसर्च करते हैं, देखो ऐसे, जब भी तो इसलिए तो वो हकीकत की तरफ जल्दी आते हैं ना, हम लोग सोचते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अब उसने क्या किया, नोटबुक लेकर बैठ गया। ये कब का है? आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, यंग मुस्लिम डाइजेस्ट में ये आया था वाकया।
اب وہ نوٹ بک لے کر بیٹھ گیا. اس نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ بس ہر آنے والے کی نظر دیکھ رہا تھا کدھر جاتی, یہ آدمی کدھر دیکھا, ادھر ایک, ہاں ادھر دیکھا. تو اس نے کہا کہ 99% لوگوں نے اس بے پردہ چھوٹے کپڑے والی جو ماڈل تھی اس کے طرف دیکھا, برقعے والی کی طرف نہیں دیکھا. تو آپ بتائیے, وہ لوگ پریکٹیکل چیزوں کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. اس لیے اسلام میں داخل ہو رہے 10,000 امریکن اسلام قبول کرتے ہیں ہر سال. ریزن کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں, ڈفرنس کو دیکھتے ہیں وہ. اور ہم لوگ کیا ہے, نہیں نہیں میں نے تو تھوڑا, میں ڈاکٹر بن گیا, برقع کیسے پہنوں گی میں, کتنی شرم کی بات ہے نا. مطلب برقع پہنے تو میرے کو علاج کرنا نہیں آئے گا نا, پورا نالج اڑ جائے گا پورا. برابر ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو انجینئر ہے تو امپاسبل ہے, پھر تو ٹیچر ہے ہم, ایسا نہیں چلتا, اسکول میں جانے کے بعد برقع نکال دینا پڑتا. بڑی عجیب اور افسوس کی بات ہے. غیر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے. امریکہ میں 10,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہر سال, جس میں سے 70% عورتیں ہیں. اور میجورٹی عورتوں کا ریزن کیا ہے پتا آپ کو؟ کہا کہ ہم نے برقعے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. وہ لوگ فیشن کو چھوڑ کر برقعے میں داخل ہو رہے ہیں, اور ہماری پاس کی عورتیں, لڑکیاں للچائے ہوئی زبان لٹکا کر, بولتے نا اس کو, وہ جا رہی ہے اس فیشن کی طرف. تو یہ تحفظ دیتا ہے, یہ سیکیورٹی دیتا ہے آپ کو, یہ ہے پردہ. اور آپ کہیں بھی جائیے دنیا میں, جو عورت برقعے میں رہتی, اب آپ بولیں گے نہیں برقعے والے بھی غلط کام کرتے ہیں, تو سب سے پہلے بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے, اس کے بعد یہ برقعے کا نمبر آئے گا. اب کوئی اس کو غلط معنی میں لیتے, دیکھو اصل پردہ دل کا رہتا ہے. ایک خاتون بولنے لگے بغیر برقعے کے آگے, ہمارے دوست نے ان سے کہا کہ وہ ڈرائی کلین کپڑے کی دکان ہے, کپڑے کی دکان والے کو دیکھو, دین آپ کو عقل دیتا ہے, پڑھائی آپ کو عقل نہیں دیتی. وہ لیڈی پوسٹ گریجویٹ اور وہ ڈرائی کلین والا 10ویں پاس ہے. بولا باجی آپ روز ایسے آ جاتے, آپ برقعہ کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں, بولے جناب پردہ دل کا رہتا, بولے مردوں نے نظریں نیچی رکھنا, بولے ہم تو نہیں بھی پہنے برقعہ تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے. بولے بیٹا ایسا بیان دینے لگے اس کو. اس نے سنا سنا سنا, اس نے بولا پھر یہ بھی کیوں پہنے کپڑے, ویسے آ جانا تھا بولے آپ نے. توبہ توبہ کیا باتیں کر رہے بولے. تو ڈرائی کلینگ والا بولا کیا ہوا اس میں, کیا پرابلم ہے, اگر آپ بغیر کپڑوں کے آئے تو ہم اپنی نظر نیچی رکھیں گے, آپ کا دل کا تو پردہ بہت اچھا ہے, گریٹ ہے, تقوی والے آپ, تو ڈر کا تو سوال ہی نہیں ہے نا, آپ روشن گیٹ پہ گھومو. بولے ویسی. بولے توبہ توبہ کیسی باتیں کرتے کیا, بولے آپ بھی تو کیسی باتیں کر رہے, آپ نے خود بولے دل کا پردہ رہتا, تو آپ کپڑے بھی نہیں پہنے تو چلیں گے نا پھر. تو بولنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں رہتا. پھر وہ نئے فلسفے کچھ بھی. اسلام, اللہ تعالی ہمارا نرماتا, ہمارا کریٹر ہے, ہمارے بنانے والا ہے. بنانے والے کو زیادہ معلوم ہے کہ اس کے پروڈکٹ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز اس کو حفاظت دیتی ہے. جیسے کوئی کمپنی ڈیوائس بناتی ہے, موبائل بناتی ہے, تو اس پر لکھا ہوا آتا ہے اٹ کین ریزسٹ ہاف این آور ان واٹر, اور وہ پورا ڈیٹیل میں دیتا ہو کتنی ڈیپتھ میں آپ واٹر میں ڈالیں گے کتنی دیر تک تو یہ سیف رہے گا. برابر ہے نا, کمپنی لکھ کر دیتی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا ڈیوائس کیا ہو جائے گا, خراب. بنانے والے کو زیادہ معلوم ہے, اس نے بولا آدھے گھنٹے زیادہ پانی میں نہیں رکھنا, اور آپ بول رہے ہیں میں 2 گھنٹے رکھوں گا, خراب ہونے والا ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا, اس کو معلوم ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنا, اس کو بیسٹ معلوم ہے. آپ بولیں گے نہیں ہم کو ایسا کرنے کا, تو پھر نقصان بھی اٹھائیں گے ہم, دنیا میں بھی, اور آخرت کا نقصان تو بہت خطرناک ہے, عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سج دھج کر, بن سور کر یا خوشبو لگا کر اس انداز میں نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, مطلب پردہ نہیں کرتی ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو وہاں تک, یا کہا ایک جگہ آیا ہے کہ دور تک آتی ہوں گی, مطلب وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. پھر دنیاوی نقصان کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. کتنے کیسز کہاں پر ہو رہے, جو آزادی کی بات کر رہے ہیں اور بے پردگی کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس کتنے گناہ نوٹ کیے جاتے ہیں ہر سال. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے لڑکیوں کو, وہ ہے
غیر محرم مردوں سے اجتناب کرنا ہے. غیر محرم یعنی جو نامحرم ہے آپ کے محرم کون ہے؟ آپ قرآن پڑھ لیجئے، سورہ نور پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے. آپ کے والد ہے، دادا پردادا، اس کے اوپر پورا، بہت آسانی سمجھ سکتے آپ. بیٹا، پوتا، پر پوتا، اس کے نیچے پورے سگے جو ریلیشن میں رہیں گے. سگے، ہاں سگے، ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن جو رہتے، ٹھیک ہے. سگا بھائی یہ آپ کا محرم ہے، مطلب جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے نکاح، یہ محرم ہے. ان کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی آپ کو اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں ڈالنا ہے، سر پر ڈھانک سکتے ہیں، اگر نہیں ڈھانکے سر پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جسم کے آپ کے دوسرے پورے اعضاء چھپنا چاہیے. ہاتھ اور چہرہ ان کے سامنے دکھ سکتا ہے، اور جو نامحرم ہے ان کے سامنے تو ہاتھ اور چہرہ بھی نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے. تو باپ ہے، اوپر کے پورے ریلیشن، بیٹا نیچے کے پورے ریلیشن، سگا بھائی، چچیرا بھائی، خلیرا بھائی، منہ بولا بھائی، کزن وزن کچھ نہیں چلتے اسلام میں. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ ہوا، بیٹا ہوا، بھائی ہوا، ماموں سگا، چچا سگا، یہ جتنے بھی سگے ریلیشن ہیں آپ کے، سمجھا آپ کو، یہ آپ کے کیا رہیں گے؟ محرم رہیں گے. کیا رہیں گے؟ ابھی تفصیل سے بتانے کا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو مختصر سے بتا رہا ہوں. نامحرم سے آپ کو بالکل ہی تعلق نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ اطہر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویاں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ امہات المومنین، مدرس آف دی بلیور. یہ ہماری مائیں ہیں. نبی کی بیوی سے نبی کے جانے کے بعد نکاح نہیں ہوتا ہے. دوسری عام عورتوں سے نکاح ہوتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد، لیکن نبی کی جو بیویاں رہتی ہے، اگر نبی انتقال کر جائیں تو ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہ ان کا خاص اسپیشل مقام اور خاص اسٹیٹس ہے. اس وجہ سے جنت میں ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے نبی کی بیویوں کا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نبی کی بیویاں کون ہیں؟ ماں کا مقام رکھتی ہے، لیکن پھر بھی نامحرم ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب نبیوں کی بیویوں سے تم جب کوئی چیز مانگنے جاؤ یا کچھ سوال کرنے جاؤ، کچھ پوچھنے جاؤ، تو پردے کی آڑ میں وہ لوگ بات کیا کرتے تھے. تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پردے کے پیچھے سے مانگو یا کوئی چیز ان سے لو یا بات کرو. حضرت عائشہ بہترین علم تھا، حافظ قرآن تھی، عالمہ تھی، اور وراثت کے جو مسائل تھے اس میں بڑی ایکسپرٹ تھی. ان کا میتھمیٹکس بہت اچھا تھا. کوئی آ کر کہتا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، ہم 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک رشتہ دار میں ایک بیوی باقی ہے، اور یہ سب تو انہوں فٹافٹ کیلکولیشن کر کے حضرت عائشہ بتا دیتے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، قرآن کے حساب سے. تو لوگ سوالات کے لیے آتے لیکن پردے کی آڑ میں بات کرتے. تو نبی کی بیویوں سے پردے کا حکم دیا، تو عام لوگوں سے تو آپ کو سختی سے پردہ کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے. تو پردہ نامحرم سے بالکل کرنا چاہیے. حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم. کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا محرم موجود ہو. مطلب ایک لڑکی اگر کسی نامحرم سے کسی وجہ سے کچھ ضروری بات یا کچھ کیا کہیں گے مجبوری ہے بات کرنا ہے، تو وہاں آپ کا محرم ہونا چاہیے. آپ بازار میں جا رہے ہیں مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ آپ کا محرم ہونا چاہیے، شوہر، بھائی، بیٹا، والد، ماموں. تو آپ وہ دکاندار نامحرم سے سامان خریدیے. کوشش میکزیمم آپ کریں. کسی کی مجبوری تو الگ بات ہے، وہ اگر اکیلے جانا پڑے تو وہ پردے کا پورا اہتمام کریں گی، اس میں اجازت دی گئی، لیکن بیٹر ہے محرم ساتھ میں رہنا چاہیے. اب پریکٹیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں. میل ٹیچر ہے، اس سے آپ کو کچھ پوچھنا ہے، تو میں لڑکیوں کو ہمیشہ ایڈوائز دیتا ہوں گروپ میں جاؤ، اکیلے نہیں جانا. 2 3 4 5 ایسے گروپ میں جاؤ، پھر سوالات پوچھو. وہ ٹیچر بھی ہے تو کیا ہوا، فرشتہ تھوڑی ہے وہ، اس کے بھی ذہن میں برائیاں آتی ہیں.
اور آپ کتنے بھی نیک اور پردے والے تو بھی کیا ہوا, برائی آپ کے پاس بھی آتی ہے. ہمارے باپ آدم اور حوا کو شیطان نے ورغلایا, تو ہم کیا چیز ہے؟ ان کو جو ہے پھل کھانے پر مجبور کیا شیطان نے, وسوسے ڈالا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنایا آپ کو فالو کرنا پڑے گا, رولز نہیں فالو کریں گے ایکسیڈنٹ. تو یہ بات آپ یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو چاہے ٹیچر ہے, دکاندار ہے, کالج میں کوئی ٹیچر ہے, پرنسپل ہے, یا کوئی بھی اور بھی ہے, والد کے دوست ہے تو بھی وہ نامحرم ہے, بہت پہچان کے پڑوسی انکل ہے تو بھی وہ نامحرم ہے, آپ کے رشتہ دار ہے کوئی لیکن نامحرم ہے, اپنے پاس بہت سارے رشتہ داروں سے بے جھجک لڑکیاں ملنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں, اور آج کی سوسائٹی میں آپ نیوز پڑھ رہے ہیں, آپ کو سب پتا ہے, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نامحرم لوگوں سے آپ اجتناب کریں, ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھے, نہ اٹھے, نہ باتیں کرے, نہ مذاق کرے. اپنے پاس تو مذاق چلتے ہیں, اور بے شرمی کی حد ہے. مطلب بڑی عجیب بات ہے, شادیوں میں, رسموں میں تو وہ سالی جو ہے اپنے جیجا کے انگلی پکڑتی ہے, انگلی پکڑنے کی رسم, وہ اس کے لیے نامحرم ہے, اور دوسری پوری لڑکیاں عورتیں گھیر کر اس کو دیکھتی ہیں, اور وہ دیوس بیچ میں بیٹھا ہوا بھی ہے. دیوس معلوم ہے نا آپ کو؟ دیوس جس کو کوئی احساس نہیں کہ اس کی محرم جو ہے دوسرے جو ہے اس کی محرم لڑکی جو ہے, یعنی بیٹی, بہن, ماں, کسی نامحرم سے بے جھجک بات چیت کرتی ہے اور اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا, اس کو بولتے ہیں دیوس. تو وہ داماد بیٹھا ہوا ہے, ادھر سسر ہے دیوس, جو دیکھ رہا ہے سب چل رہا ہے, اور وہ بول رہا بھی ہے ہاں اندر جاؤ بیٹا جاؤ. اب تو اتنا بے شرمی کا حال ہو گیا کہ دولہا تو آتا ہے, ساتھ میں اس کے دوست بھی آ جاتے ہیں. آج کل دولہے کے دوست بھی آ رہے ہیں اندر, لیڈیز کے اندر. یہ پورے دیوس ہے, اپنے پاس تھوڑا اس کو چینج کر دیا, دیوس بولتے ہیں اپنے پاس. حدیث میں آتا ہے دیوس جنت میں نہیں جائے گا, دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ لوگ دیوس ہے پورے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جو لڑکی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, یہ کسی نامحرم کے سامنے جائے, ان کو فرق نہیں پڑتا, یہ لوگ دیوس ہے. حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے, دیوس جنت میں نہیں جائے گا. برائیاں کیا ہوتی ہے پھر آپ کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی واقعات ہیں, بہت سارے لوگوں کو ایسے لگتا ہے واقعات سن کر کیا بری عورت تھی, کیا برا آدمی تھا, لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ایسا کیا گارنٹی ہے؟ حالانکہ وہ جو بھاگی لڑکی یا جو بھاگا لڑکا, وہ بھی ایک مومن تھا, مسلمان تھا, وہ بھی نماز پڑھتا تھا, لیکن اس نے برائی کی, شیطان اس پر حاوی ہو گیا. آپ بچے ہوئے ہیں, کل کو آپ پر حاوی نہیں ہوں گا, کیا گارنٹی؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہب بن منبہ ایک راوی ہے, ان کے تعلق سے کچھ کلام کیا ہے کچھ محدثین نے, لیکن ایک واقعہ انہوں بیان کرتے ہیں تلبیس ابلیس کتاب کے اندر, جو ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے, بہترین کتاب ہے, کبھی وقت پڑے تو آپ پڑھیے, وقت ملے تو پڑھیے آپ اس کو, کہ شیطان نے نبیوں کے ساتھ کیسی چالیں چلی, نیک علماء کے ساتھ کیسی چالیں چلی, بزرگوں کے ساتھ کیسے چالیں چلی, مجاہدین کے ساتھ کیسے چالیں چلی. انہوں نے پورے اس میں واقعات لکھے, اس میں کچھ ضعیف بھی ہے کچھ صحیح بھی ہے, لیکن اکثر تو ہے اچھے. وہب بن منبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک جو ہے نیک راہب تھا. پرانے زمانے میں راہبانیت جائز تھی, عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا, دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس شہر میں 4 بھائی تھے, 4 کے 3 بھائی تھے, 3 بھائی تھے, ان کی ایک بہن تھی. تینوں بادشاہ کی فوج میں سپاہی تھے. بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑائی پہ جانا ہے, دور ہے کافی, جنگ کے لیے جانا ہے. تو یہ تینوں نے سوچا کہ بہن کو کہاں رکھ کر جائیں گے, تو کہا کہ وہ راہب جو ہے نا بڑا نیک آدمی ہے, اس کے ذمے دے کر جاتے ہیں. وہ راہب کے پاس آئے, کہا کہ اس کو آپ حفاظت سے رکھنا ہماری بہن کو. پہلے راہب نے انکار کر دیا کہ نامحرم ہے, کیسے ساتھ میں رکھیں گے. تو انہوں نے بہت اس کو فورس کیا, تو کہا ٹھیک ہے, وہ سامنے جو کٹیا ہے, ایک جھوپڑی ہے, اس میں اس کو چھوڑ دو, میں کھانا وغیرہ دے دیا کروں گا. وہ دونوں چلے گئے. وقت لمبا لگ گیا لڑائی پہ. راہب نے توشا ٹفن لینا, اس کے پاس لے جا کے رکھ دینا, وہ لے کر کھا لیتی تھی. شیطان نے وسوسہ ڈالا راہب کو اور کہا کہ کتنی عجیب بات ہے, وہ بیچاری آتی ہے باہر لے کر جاتی ہے, کیوں نہ تم اس کو لے جا کر دیا کرو روز.
अगर कोई साथ में महरम होता तो अलग बात थी, लेकिन महरम नहीं था ना कोई, तो ये उसको रोज देने लगा। शैतान ने आकर राहिब को बोला, कितने सख्त दिल इंसान हो, कितने दिन हो गए वो लड़की बेचारी अकेली रहती है और तुम उससे बातचीत भी नहीं करते। तो राहिब ने बातें करना शुरू की। फिर बातें करते करते फिर आपको मालूम है गुनाह की तरफ कैसे इंसान जाता है ना। वाकयात पढ़ते ना आप, पहले नजरें मिली और फिर बाद में, हाँ सब मालूम है आप लोगों को, मुस्कुराहट, हाँ ठीक है। मतलब आप लोग माशाल्लाह नहीं है बुराइयों में, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, जो टीवी पे फिल्मों में नाटकों में देख रहे हैं आप, यही चीजें चलती है ना। यहां तक कि वो इतने ज्यादा बेतकल्लुफ हो गए कि आपस में उन्होंने जिना कर लिया। सेक्सुअल इंटरकर्स यानी जो जिना है, जिसकी सजा इस्लाम में है जान से मार देना है। वो राहिब ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा काम करेगा, लेकिन शैतान, अल्लाह के रसूल फरमाया कभी तुम दो नामहरम साथ में ना बैठे, क्योंकि वहां पर तीसरा कौन होता है? शैतान होता है, और वो हमेशा तुम्हें वर्गलाता है बुराई की तरफ, किसी ना किसी पर हावी हो जाता है वो। तो कहा कि कभी तन्हाई इख्तियार ना करे। कोई आपको बोले भी तो आप उसका जो है सुनना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं। अब देखिए क्या हुआ, वो राहिब, वो गुनाह कर दिया, अब राहिब परेशान होने लगा। शैतान ने आके वसवसा डाला कि एक जाने दे, ये बात किसी को बताना नहीं, लोगों को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। फिर उस औरत को जो है बेटा पैदा हुआ। अब राहिब के ख्वाब में आया शैतान, कहा कि लोगों को पता चलेगा तो वो तो तुझे मार देंगे, बड़ा नेक समझते थे तुझे, एक काम कर बच्चे को दफना दे। उसने वो लड़की को भी समझाया, कन्विंस किया और बच्चे को दफना दिया। फिर राहिब ने कहा कि देख, बच्चे की मोहब्बत में माँ कभी ना कभी तो बोल देगी, और बादशाह को पता चलेगा तो तेरी बहुत बदनामी होगी, एक काम कर उस लड़की को भी मार दे। और उसने उस लड़की को भी मार दिया, दोनों को दफन कर दिया। शैतान बोला कि अब तू बच गया, तू सेफ है। वो तीन भाई आए तो कह देना कि बीमारी में बीमार थी तेरी बहन और बीमारी में मर गई, कोई देखने वाला तो था नहीं। उसने वैसे ही किया। वो तीन भाई जब वापस आए कहा कि बीमारी से मर गई, तीनों बड़े अफसोस में गए, बेचारे चले गए। छोटे भाई के ख्वाब में शैतान आया। शैतान ऐसे ही लड़वाता है, देखो आप, पहले आपको गुनाह करवाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, शैतान के जो वादे हैं ये सरासर फरेब है, वो धोखे देता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि नहीं कर ले गुनाह, कुछ नहीं होता, और फिर बाद में आपको वापस धोखा देता है, आपको बदनाम करता है। छोटे भाई के ख्वाब में आया शैतान और कहने लगा कि तेरी बहन बीमारी से नहीं मरी, उसको साथ जो है राहिब ने ऐसा किया, जिना किया, फिर बच्चे को मारा, फिर उसको मारा, फला फला जगह जा, वहां जमीन खोद, देख उनकी वहां पर तुझे हड्डियां मिलेंगी। ये तीनों गए, खोदा तो रियल में मिली। देखो शैतान ऐसे काम भी करता है। वो तीनों आए, उसको पकड़े राहिब को और कहा कि चल बादशाह के पास, सजा दिलाएंगे तेरे को। रास्ते में शैतान मिला, राहिब को बोला देख अब तुझे कोई बचा नहीं सकता, सिर्फ मैं बचा सकता हूं। फिर तो एक काम कर, मुझे 2 सजदे कर दे, मैं तुझे बचा लूंगा, तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। उसने उस शैतान को 2 सजदे किए। शैतान बोला मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूं, और उसको छोड़ दिया। उसको फांसी पे बादशाह ने चढ़ा दिया। जिना करवाया, मर्डर करवाया, झूठ बोलने लगाया, और आखिर में शिर्क करने लगाया। मतलब दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा जिसने शिर्क किया। इस तरीके से शैतान धीरे धीरे लेके जाता है। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, लड़का लड़की, घर वाले भी बोलते बेटे बात नहीं करना नामहरम से, है ना। हम भी यहाँ पर दर्स में आपको बोलते हैं हायर एजुकेशन में जाएंगे तो नहीं करना बात नामहरम से बेवजह। तो बच्चे क्या करते फिर, क्लासमेट है, बात तो करना पड़ेगी ना, नोट्स लेना तो पड़ेंगे ना। नोट्स लिए तो क्या होता, बस इसमें क्या बुराई की बात है। तो नोट्स लेना देना शुरू करते। अब नोट्स दे रहे तो अब कुछ काम पड़ेगा तो फोन नंबर भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो इंपॉर्टेंट नोटिस कॉलेज की स्कूल की रह जाएंगी ना। तो फिर फोन नंबर शेयर होता है कि कुछ नोटिस रहा तो हमको बता देना। जब फोन नंबर ले लेते हैं तो पहले पहले मैसेजेस शुरुआत होती है कैसे, फेस्टिवल से, ईद मुबारक, ये बोलते दिवाली मुबारक, और ये मुबारक और वो मुबारक, इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस। फिर उधर से थम आता है, यस वेरी गुड। धीरे 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 फिर धीरे धीरे आप कौन कौन है फैमिली में, क्या जरूरत है,
انہوں نے بتاتے پھر ہم ایک بہن ہے ایک بھائی ہے 2 بہن ہے 2 بھائی شروع ہوتا. آپ کی فیملی میں کون کون ہے باتیں شروع. شیطان کیا بولتا ہے اس میں کیا برائی ہے, تم غلط کام تھوڑی کر رہے کچھ. ہاں برابر نا غلط کام. وہ وہب بن منبہ کی روایت یاد رکھو آپ کیسی تھی. تو دھیرے 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 پھر آپ کو بولتا, پھر اچانک کچھ دنوں میں شیطان ورغلاتا ہے, پھر بولتے ہم آپ کو کچھ بولنا چاہتے ہیں. بولتے ہاں بولیے نا. پھر وہ کیا بولنا چاہتے آپ کو معلوم رہتا, برابر ہے نا. پھر انہوں جو بولنے کا رہتا بول دیتے. اب یہ لڑکی تو دیندار رہتی پڑھتی بولتی اور وقت توبہ اس نے یہ کیا بات بول دیا, لیکن شیطان اس کو ورغلاتا. دیکھ اس کے پیچھے تو لڑکیاں جا رہی ہے لیکن وہ تجھے جو ہے آفر دے رہا ہے, کتنی خوشی کی بات ہے. اور پھر آپ کو ایمان بھی دل میں سے ایمان آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت تک وہ جو شروعات ہوئی نا نمبر لینے سے, دھیرے دھیرے آپ کے دل کو اس نے ایسا زنگ لگا دیا کہ اچھی باتوں کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوتا اور آپ اس کو ہاں کہہ دیتے اور برائی میں ملوث ہو جاتے. پھر اس کے بعد بات تو کر رہے گھومنے میں کیا ہوتا ساتھ میں ایک گاڑی پہ دونوں گئے تو کیا پرابلم ہے, پہلے ہاں ہاں نہیں نہیں بولتے ہمارے پاس نہیں چلتا ہمارے پاس ایسا رہتا, پھر بآخر میں مجبور ہو کر بولتے نہیں کیا ہو رہا. ایک بار وہ لڑکیاں ذہنی طور پر کمزوری رہتی ہے, وہ میل جو رہتے اس کو منوا ہی لیتے کنونس کر ہی لیتے تم چلو میرے ساتھ. بولتا نہیں. آپ بولیں گے سر کو اتنی ساری چیزیں کیسے معلوم ہے. ہم جب بی ایس سی میں تھے تو ہمارے ساتھ ایسے 4-5 دوست تھے. ایک ہمارا ایک اچھا گروپ تھا, اس میں سے 4-5 ایسے نکل گئے تھے. معلوم ہے نکل گئے تو مطلب پاگل نہیں ہوئے تھے, مطلب یہ چیزوں میں نکل گئے تھے. تو ان کے واقعات ہم دیکھتے تھے نا, وہاں کالج میں کھڑے رہ کر ہم دیکھتے تھے ان کی سٹوریز کیا چلتی تھی. وہ وہاں سے بیچارہ بولتا تھا دیکھو تم کو آنا پڑے گا, آنسو ٹپکا رہا وہ ایسا نخرے کر رہا. ٹھیک ہے وہ بیچاری لڑکی کو بہت وہ زیادہ اس کو برا لگ رہا کہ بیچارہ رو رہا. ٹھیک ہے وہ جا کر بیٹھ جاتی گاڑی پہ, چلو بولے ٹھیک ہے چلو ایک آخری بار بس ایک بار ٹھیک ہے. پھر دھیرے دھیرے شیطان کیا کرتا آپ کو ملاقات, پھر دوسری جگہ گھومنے پارک, اور پارک تو پورے ایسے ہی بھرے ہوئے رہتے اپنے پاس, برابر ہے کہ نہیں. ہاں اور جو لڑکیاں اس سے بچی ہوئی شیطان ان کو کنٹینیو ورغلاتے رہتا ہے کہ دیکھو اس کا سیٹ ہو گیا اس کا سیٹ ہو گیا, اس کو تم ہی اکیلے بچے ہوئے, اب تم بھی کہیں تو بھی سیٹ کر لو. بہت سارے ایسے بچوں کو میں نے دیکھا جو ماشاءاللہ بہت دین پر تھے, پابند تھے لڑکیاں, لیکن 4-5 سال گریجویشن کے بعد جب میں نے ان کو دیکھا ان کی حالت ایک دم بہت بری. کوئی کسی کے ساتھ گھوم رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ گھوم رہا ہے. بہت ریئر لڑکیوں کو دیکھا جو پابندی سے پورا ایجوکیشن جنہوں نے اچھے سے مکمل کی, بہت کم. جن کے والدین کی نظر تھی ان کے اوپر, وہ پورا کیئر کرتے تھے. وہ لڑکیاں کوئی نہ کوئی جماعت یا کوئی آرگنائزیشن یا کسی نہ کسی سے کنٹینیو درس میں کنیکٹڈ تھی, بس وہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا جو حفاظت سے رہے. تو یہ آپ کی حفاظت کا سب سے اہم نقطہ ہے, کسی بھی غیر محرم مرد سے نہ ملے, کیونکہ آپ کے سارے کام ان سے ملے بغیر ہو سکتے ہیں. بہت سارے ہریش کیا جاتا ہے کالجز کے اندر, آپ کو پتا ہے پرنسپلز کے کیسز ہے کئی ایسے جو لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی, اسپیشلی میڈیکل اور انجینئرنگ کے اندر کئی کیسز ہیں میرے پاس, پیپر کٹنگ سے اس کے رکھے ہوئے. وہ لڑکیوں کو بولتا ہے پروجیکٹ کے بہانے تم کو آنا پڑے گا, یہ ٹائم پہ آنا پڑے گا. لڑکی بولی نہیں ہمارا نہیں جمتا, گھر میں پرمیشن نہیں. ایسا نہیں ہے کیا پرانے زمانے کے تم بیٹھے تم کو آنا پڑے گا, نہیں آئے تو مارکس کٹ جائیں گے تمہارے. تو آپ جائیں گے تو سب گروپ کے ساتھ جائیں گے, اکیلے بالکل نہیں جائیں گے. کوئی آپ کو کتنا بھی فورس کرے, کبھی کبھار لڑکیاں ڈر جاتے جب ڈانٹ کر بولا جاتا ہے ان کو, تو ڈرنا نہیں آپ نے, تھوڑا اپنے اس پر مضبوطی سے رہنا چاہیے. میں نے ایک جگہ دیکھا ماشاءاللہ ایک لڑکی تھی, وہ وہاں پر جو ہے کیا کہیں گے اس کو, ایک پروفیشنل کالج تھا, اب نام نہیں بولتا ہوں میں اس کا. وہ لڑکی کو بولا کہ آپ کو اتنے بجے آنا ہی ہے بولے پریکٹیکل کے لیے. وہ لڑکی بولی سر ایک بھی گرل نہیں ہے بولے وہاں پر, میں کیسے آؤں گی. دوسرے رہو یا مت رہو, آپ کو بولے وہاں پر رہنا ہے, تو بولے سر میں نہیں آ سکتی. تو وہ ٹیچر بولے تم ٹیچر کو ایسا بولتے, زور سے بولنے لگا ہو. تو لڑکی بولی ہاں میں نہیں آ سکتی, ریلیکس ایک دم کول ایک دم. بولے آپ کو معلوم, بولے آپ ٹیچر کو ایسے بول رہے, آپ کو میں آپ کو ڈین کے سامنے لے جا کے کھڑے کر دوں گا, پرنسپل کے سامنے. بولے سر آپ کہیں بھی لے کے جائیے, ہم اکیلے تو بالکل نہیں آ سکتے وہاں پر. بولے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے, تو بولے چلیں گے سر نہیں ملے تو.
ہم نہیں جا سکتے. تو ایسا آپ کو مضبوط بننا پڑے گا فیوچر کے حساب سے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ایسی برائیاں چلتی ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, اور وہی کبھی کبھار انسان کو نقصان میں لے کے چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں سارے ٹیچر ایسے خراب رہتے, سارے لوگ ایسے خراب رہتے, کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سب اچھے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ نامحرم سے ملنے سے اجتناب کیا جائے کسی بھی حال میں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی ڈرگز اینڈ کرائم کمیٹی کی, وہ بولتے ہیں 1 woman is killed every 10 minutes by their intimate partner or by other family member. دنیا کے اندر ہر 10 منٹ میں, سوری معاف کیجیے, صرف یو ایس اور یوروپین کنٹریز کا ڈاٹا ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک عورت کا مرڈر ہوتا ہے. اور بڑی رپورٹ ہے, میں مختصر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. دوسری رپورٹ دی انڈیا ریکارڈز 51 cases of crime against women in every 1 hour, over 4.4 lakh cases in 2022. 2022 کی رپورٹ ہے. ان کا بولنا ہے کہ انڈیا کے اندر ہر گھنٹے میں 51 کیس رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں. نان رجسٹرڈ کتنے ہوں گے نہیں پتا ہے, ہر گھنٹے میں 51 پورے انڈیا میں. یہ رجسٹرڈ کیس ہے, نان رجسٹرڈ تو بہت سارے ہیں. اس میں میجورٹی کیس پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں, پہلے پیار محبت کی باتیں ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ لڑکا اپنا مطلب نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے, اپنا مطلب جب نکل جاتا ہے اس کو جان سے مار دیتا ہے. کس کو معلوم ہے نا, پکڑا جاؤں گا تو سزا ہو جائے گی. تو زنا کرتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو جان سے مار دیتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ ابھی جو ہے گینگ ٹائپ رومانس چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے گینگ ٹائپ رومانس مطلب کیسا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, ایک گروپ ہے, ایسے میٹرو سٹیز میں چل رہا ہے, اپنے سٹیز میں بھی بہت جگہ ایسا ہوا کہ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے گروپ بنایا ہوا ہے, یہ پورے نشیڑی رہتے ہیں, ڈرگز لینے والے. یہ کیا کرتے ہیں, ان میں ایک آدمی ایک لڑکا کیا کرتا ہے, دکھنے دکھانے میں تھوڑا ٹھیک ہے, وہ جا کر کسی لڑکی کو پروپوز کرتا ہے, اس کے پیچھے لگتا ہے, اس کے کالج کے باہر کھڑے رہے گا, اسکول کے باہر کھڑے رہے گا, اپنے آپ کو ایک دم نیک شریف انسان بتائے گا, پوری طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کو اپنے پیار کے جال میں کیا کرے گا, پھنسا لے گا. جب وہ پھنس جائیں گی اس سے پرومس کرے گا کہ اپنے کو جو ہے, ایسے ویڈیوز بھی اویلیبل ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپن شادی کریں گے, یہ وہ اس کو پرومسز کرتا ہے. پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا, اس پر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, پھر وہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں نشے کی چیزیں ڈال دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ برا کام کرتا ہے, یا پھر ایموشنلی بلیک میل کر کے اس سے برا کام کرتا ہے. اور جب برے کام اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو اس کا ویڈیو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور اس کا ویڈیو ریکارڈ کر کے پھر اس کو دھمکایا جاتا ہے کہ تم نے اگر پھر ہمارے ساتھ یہ برائی کا کام نہیں کیا تو ہم یہ ویڈیو کو نیٹ پہ ڈال دیں گے. یہ ابھی چل رہا ہے ریسنٹ میں, ابھی میں نے 2 دن پہلے ویڈیوز دیکھے, انٹرویوز جو پولیس کے کچھ لوگ تھے وہ اس پر بیان دے رہے تھے. پھر اس کے ساتھ وہ اس کو کیا کہیں گے, اس پروفیشن میں لے کے چلے جاتے ہیں پروسٹیٹیوشنز کی. پھر اس لڑکی کا یوز کیا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ 1 2 3 نہیں کئی مرد اس کے ساتھ پھر غلط کام کرتے ہیں, پھر اس کو دھمکایا جاتا ہے, تمہارے ویڈیوز بتائے جائیں گے, تم نے ہماری بات نہیں سنے تو تمہارے بہن کو مار دیا جائے گا, تمہارے بھائی کو مار دیا جائے گا. اور اکثر اس میں مڈل کلاس اور غریب فیملی کے بچے ہیں, لڑکیاں ہیں. تو اتنی برائیاں چل رہی ہے. دیکھیے صرف کیا غلطی ہوئی, اسلام کی اس پریکاشن کا آپ نے مانا نہیں, اس اسٹیپ کو آپ نے فالو نہیں کیا کہ نامحرم سے بات نہیں کرنا ہے, کوئی تعلق نہیں, پورا کٹ. کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کے سارے کام ہو سکتے ہیں. ارے نہیں وہ بہت اچھا ہے, ہمارے سارے زیروکس لا کے دیتا, ہمارے سارے فارم لا کے بھرتا, ہمارے کو یہ چیز لا کے دے دیتا, کھانے کو لا کے دے دیتا, یہ چیز لا کے, کالج میں چلتا نہیں چیزیں. پہلے شروعات میں ایسی تھی, بھائی ہمارا اتنا سامان لے کر آ جاؤ, کیا ضرورت ہے, آپ گروپ ہے گرلس کا, آپ جاؤ لے لو دکان پہ سے زیروکس, آپ بھی کروا سکتے. گھر میں بولو پیرنٹس کو, بھائی کو بولو, والد کو بولو, یا کوئی نہیں ہے تو خود جا کر اپنے والدہ کے ساتھ اپنا کام کر کے آ جاؤ, جس کے پاس نہیں ہے کوئی محرم. تو ایک چیز کو نہ ماننے سے دیکھیے کیا نقصان ہوا. انڈیا میں 51 کیس درج ہوتے ہیں مرڈر, مولسٹیشن, فراڈ اور دھوکے بازی کے لڑکیوں کے ساتھ,
हर 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे की बात चल रही है। फिर वो नेशनल जो है यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी, अक्सर का कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है, पहला था पर्दा, दूसरा नामहरम से किसी भी हाल में जो है बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिवाय मजबूरी में बात करना है तो महरम साथ में रहेगा या फिर आप ग्रुप में साथ में जाएंगे। ठीक है, तीसरा है नजरों को नीचा रखना, नजरों को नीचा रखना। अब आप बोलेंगे नजरों को नीचा रखेंगे तो बोर्ड पे का पढ़ेंगे कैसे? इन्नमल आमालू बिन्नियात, अल्लाह आपकी नियतों को जानता है। आप ऊपर देख रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप टीचर को देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के हद तक ठीक है, लेकिन आपके जहन में जब कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं तो उस पर आपको खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को पाबंद करना है, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को जानता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि नजरें तो पड़ेंगी, आप मार्केट में जाएंगे तो दुकान वाले पे नजर पड़ने वाली है, रास्ते पे चलने वाले लोग, लेकिन वो नजर में आपके वो बुराई नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हर बार लड़के ही बुराई करेंगे, लड़कियां भी करती है बुराई। बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स में देखा जाता है, लड़के खड़े हैं, लड़कियां इधर से उनको घूरते खड़ी हुई है, तो इसमें लड़कियों की भी गलती है ना, वो भी गुनहगार है ना। तो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा लड़कों से, तो लड़कियों से भी हिसाब लेगा ना। वो उनको घूरते खड़े हुए वहां पर, क्यों? आपके लिए पर्दा नहीं है, आपके लिए भी पर्दा है, आपको नजरें नीचे रखना है, आपको हिजाब और बुर्का तो पहनना है, नजरों को भी नीचे रखना है। देखना कब है? जब जरूरत है, जरूरत के तहत। जैसे आप टीचिंग के लिए आप देख रहे हैं, कोई आलिम है बयान दे रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, दुकान वाला है मार्केट में जा रहे तो सामान लेना है, तो आप एक बार तो नजर पड़ेगी ना आपकी, लेकिन आप उसको दुकान वाले को देखते ही खड़े रहे तो कोई भी बोलेंगे क्या चल रहा है मोहतरमा का, अरे बराबर है कि नहीं? तो ये इससे बचिए आप, नजरें नीचे रखना। सूरह नूर आयत नंबर 31, कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। मतलब ये गुनाह के कामों से अपने आप को बचा के रखे। अल्लाह ताला ने देखिए शर्मगाहों की हिफाजत करे कहा, और उससे पहले कहा कि नजरों को नीचा रखे। मतलब दोनों चीजों को एक साथ क्यों बयान किया अल्लाह ताला ने? मतलब ये जो बुराई है, जो शर्मगाह की हिफाजत जब नहीं होती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? नजरों से, क्योंकि नजरों से ही बुराइयां फैलती है। एक लड़की या एक लड़का बुराई में कब जाते हैं? जब वो एक दूसरे को देखेंगे। अगर वो देखते ही नहीं तो बुराई कहां से शुरू होंगी? इस्लाम ने, कुरान ने जड़ से कट कर दिया बुराई को कि देखो ही मत। अगर देखेंगे नहीं तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपने किसी को देखा ही नहीं, कोई बोल सकता है कि एक लड़का उसने किसी लड़की को देखा ही नहीं और बोल रहा है कि मुझे एक से मोहब्बत हो गई, तो एक कौन है? तुम्हें मालूम अपने को? अरे बोल सकता है कैसे लड़का? अगर उसने नजर ही नहीं डाली किसी के ऊपर तो कैसे बोल सकता है वो? तो नजर बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहली नजर माफ है। मतलब आपकी नजर किसी पे पड़ गई, नजर नीचे कर लेने का। जैसे आपके पास जहन में कुछ ख्याल आया, नजर नीचे, और कहा कि दूसरी नजर शैतान की तरफ से। हज़रत अली इसके रावी है, फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है और दूसरी नजर किसकी है? शैतान की। मतलब आपकी नजर किसी पे पड़ी, आपने नजरें हटा लिए, अब आपने दोबारा देखे ही नहीं, तो आप देखिए आप बच गए फितने से। बाद में आप दोबारा उसको देख रहे हैं, मतलब अब शैतान ने आप पर हमला किया है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने दोबारा देखा मतलब आपका दिल में नीयत खराब है, कुछ और रीजन से भी आपने देख लिया, तो अब आपका मतलब शैतान ने हमला कर दिया है। अब वो आपको बुराई में धीरे 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 लेकर जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो नजरों को नीचे रखना। हदीस है सही मुस्लिम 2657, अल ऐनानी तज़नियानी व ज़िना हुमा नजर, आंखें भी जिना करती है और आंखों का जिना करना वो है कि आप किसी हराम चीज को देखें। ये आंखों का जिना, इसको आंखों का जिना कहा गया है। तो इससे आप अपनी क्या करें? हिफाजत करें। ये एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ यहां से शुरू होती है, स्टार्टिंग यहां से होती है, नजरों से शुरू होती है। अगर आपने किसी को देखा ही नहीं है तो बुराई का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पर, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, चौथे नंबर पर है
नर्म लहजे में बात ना करे, किसी से भी नर्म लहजे में बात ना करे, बहुत अहम चीज है, जरा गौर से सुनो। लेकिन कैसी बात करे फिर, वो भी है यहां पर, कुरान ने दोनों चीजें बताई। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, फला तख़ज़अना बिलक़ौली फ़यत्मअल्लज़ीना फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, बस तुम औरतें नरमी से बात ना करो, तुम औरतें नरमी से बात ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है किसी लालच में ना पड़े, और तुम भली बात किया करो। क़ौलम मारूफा मतलब बात भली करो। तो सबसे पहले नर्म लहजे की तरफ आते हैं। नर्म लहजे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है इसमें अट्रैक्शन है। मर्दों की आवाज में अट्रैक्शन नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा। औरतों की आवाज में अट्रैक्शन है। तो मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपको अपनी आवाज को कम रखना है, और किसी नामहरम से नर्म लहजे में बात नहीं करना है। आप देखिए जितने भी कस्टमर केयर होते हैं वहां पर लड़की को रखा जाता है, मर्द को नहीं रखते। क्यों? मर्द उठाएगा फोन, हेलो कौन है, तो सामने वाला बोलता नहीं कुछ काम नहीं था, रख देता हूं। वो बोलती है हेलो प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो इन्हों पूरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते थे, लंबी बातें करते थे। बराबर है कि नहीं? हाँ। अट्रैक्शन। एयर होस्टेस, एयर होस्ट भी होता है, लेकिन ज्यादातर कौन होती है प्लेन में? एयर होस्टेस, क्योंकि सफर करने वाले ज्यादा मर्द है ना। बराबर है कि नहीं है? तो एयर होस्टेस रखी जाती है, और एयर होस्टेस की शर्तें भी क्या रहती है? उम्र इतनी होना चाहिए, 35 से कम। क्यों? 35 से ज्यादा वाली नहीं कर सकती लोगों की हेल्प मदद। समझ रहे ना मकसद क्या है? हाँ, पता सबको है लेकिन सबकी आंखें बंद है। सब जानते हैं लेकिन खामोश है, बोलने वाला कोई नहीं है। सबको पता है कि राज क्या है इनके पीछे, लेकिन हक बोलने वाला कोई नहीं है। नर्म लहजे में बात ना करें। लेकिन हमारे पास उल्टा है, हम घर में सख्त लहजे से बात करते हैं और बाहर नर्म लहजे से बात करते हैं। भाई से बात करते तो हे क्या है, बोल चल भग। हाँ, बराबर है कि नहीं? और बाहर कोई नामहरम मिल गया तो हाँ बोलिए कैसे हैं आप। हाँ, मतलब ये आपका नर्म लहजा सामने वाले के दिल में क्या करता है? बीमारी को बढ़ाता है, उस तरफ वो अट्रैक्ट होता है। जबकि आपको सीधे सीधे बात करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ऑब्जर्व करता हूं, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, ये एक्सपीरियंस लेकिन आप लोगों के लिए काम के रहते हैं। एक खातून आए कुछ दिन पहले, उनका माशाल्लाह मेडिकल हो गया। वो आकर बैठे ऑफिस में, वो बातें करने लगे। वो सर क्या है ना, मैं यू नो हाँ हाँ हाँ, समझ रहे आप? मैं ऐसे देख रहा हूं इनको क्या हो गया। ये अब 12th में जब तक थे तो बहुत नॉर्मल बात करते थे, अचानक कौन सा डिसीज हो गया उनको, क्या प्रॉब्लम हो गया है। आधी इंग्लिश आधी उर्दू बोल सकते, वो भी मिक्स, उसमें भी मसला नहीं है। लेकिन बोलने का अंदाज जो है कि फॉरेनर कैसी बातें करते हैं, गैर मुस्लिम। मतलब पहले लड़की अच्छी बात करती थी, बाद में वो क्या है ना, मैंने है ना वो मैंने जो है उसको पिक कर लिया वहां से, फिर मैं वहां से निकली और फिर मैंने वहां पर क्या देखा, एक बहुत अच्छा मेरे को जो है पॉट लग रहा था वहां पर। पॉट तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी ले लेती वहां पर। तो ये जिनके साथ रहते हैं उनसे आप लेते जाते चीजें, अच्छी चीजें लो ना आप। अच्छी उर्दू बोलो, अच्छी इंग्लिश बोलो, इस्लाम मना नहीं करता आपको। लेकिन ये आपने कहां से लेकर आई है, ऐसे कांधे ऊपर और ऐसे यू नो ऐसे ऊपर। मैं बोला ये बच्ची पहले अच्छा खड़े रहती थी, अचानक वो ऐसे ऐसे बात करते, ऐसे हिल रहे पूरा, ऐसा पूरा। आप बोलेंगे सर इतना क्यों देख रहे थे? हाँ, अरे आप सोचेंगे ना, सिंपल सी बात है ना, कोई भी इंसान सोचेगा। मैं इसलिए देख रहा था, सोच रहा था कि ये 4 साल में क्या हुआ ऐसा। तो इसने गैरों के
عادت اور اطوار کو اپنے اندر سمیٹ لیا، بلکہ اسے چاہیے تھا کہ اپنی چیزیں لوگوں کو سکھاتی. اس نے دوسروں کی چیزوں کو لے لیا اور وہ اب اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے کہ ویسی بات کرنا، ویسے نخرے کرنا، جبکہ یہ لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو جنم دیتا ہے. اچھی بات کرنا چاہیے، اچھی لینگویج آپ یوز، آپ انگلش بولیے پیورلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھی بولیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا انداز کیسے چینج ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کا انداز تو وہی ہونا چاہیے تھا جو پہلے تھا. ہاں، تو نرم لہجے میں بات نہ کرے آپ. ہم گھر میں سختی سے بات کرتے اور باہر نرم لہجے سے بات کرتے، کیسی عجیب بات ہے. تو نارمل وائس سے بات کریں، آپ جیسی بات کرتے ہیں نارمل وائس. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں کالج کے اندر، آپ کسی نامحرم سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی لڑکا آ جائے اور آپ کو بولے کہ وہ فلاں فلاں کلاس روم کدھر ہے، آپ کو معلوم ہے تو بول دیجئے وہ وہاں پر ہے، آپ جائیے دیکھ لیجیے. مطلب زیادہ اس میں نخرے، لہجے کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نرم کرنے کی بات ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ بول دیجیے وہ وہاں پر ہے، آپ جائیے دیکھ لیجیے، یا وہ سیکورٹی گارڈ سے پوچھیے. آپ تو جاتے پورے چھوڑ کر آتے وہاں تک، تو پھر یہ تو آپ دعوت دے رہے نا اس کو. اب آپ نے برائی کی دعوت دی ہے، آپ نے خود اس کو. تو لوگ کیا بولتے جب ایسا کسی کو ہم سکھاتے تو کیا بولتے پتا آپ کو؟ نہیں نہیں ایسا کیسا ہم لوگ پھر ہم کو بد اخلاق سمجھیں گے نا. تو لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی مانی جاتی ہے غیروں کے اندر. تو کیا آپ ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے؟ امریکہ میں جائیں گے تو گال کو گال لگا کر وہ ایسے کس کرتے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بد اخلاق مانا جاتا ہے، تو آپ کریں گے؟ آپ کو بد اخلاق بولیں گے وہ. اور کچھ جگہ تو ایسا بھی ہے کہ بیچ پر اگر آپ فل کپڑوں میں چلے جائے تو بولتے ہو آپ کو مینرز نہیں ہے، بیچ کے اوپر ایسے کپڑوں میں نہیں آتے فل کپڑوں میں. تو کیا آپ ان کی بات بھی مانیں گے؟ نہیں. اپنے آپ اپنے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ دین پر چلتے ہیں، آپ اس پر ثابت قدم رہیں گے، اور دنیا کچھ بھی برا مانے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جب تم لوگ دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ قوم کو لے کر آئے گا. میں آیت بھول گیا. اللہ تعالیٰ قوم کو لے کر آئے گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گی، وہ اللہ کو محبوب ہوں گی اور اللہ ان کو محبوب ہوگا اور وہ اللہ کو محبوب ہوگی. تو وہ وقت دکھ رہا ہے، اللہ بدل رہا ہے. دیکھو لوگوں کو، آج ہم ہند اور پاکستان والے مسلمان بگڑتے جا رہے ہیں، برائیوں میں ناچ گانا، بے پردگی، پورے ویسٹرن کلچر کو ہم لے رہے. اور امریکہ میں 10,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ہر سال، جس میں سے 70% عورتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دوسروں کو لے کر آئیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں رہیں گے، اور کسی کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں. مطلب کسی نے ان کو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ٹونٹ بھی کیا تو ان کو کوئی فکر نہیں پڑے گا، وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر جمے رہیں گے. اللہ ایسی قوموں کو لے کر آئے گا، اور اللہ نے ایسا پاسٹ میں بھی کیا ہے. جب لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ دین پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں دین کا کوئی نقصان ہے. نقصان آپ کا ہے، اللہ بدل دیتا ہے. اللہ دوسری قوم لے کر آتا ہے جو ہم سے بیٹر عمل کرنے والی ہوتی ہے. تو ہم نے ہماری پوزیشن بھی کھو دیں گے اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو. تو نرم لہجے میں بات نہ کرے، نارمل بات کرے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے، خواہ کے بات نہ کرے. شیطان آپ کو ہر طریقے سے ورغلاتا ہے. آپ دیکھیے سمپل سی بات ہے، ایک لڑکے کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی نہیں آتا ہے. ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہوتی ہے، لائن لگ جاتی ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جوکس بھی بنائے لوگوں نے، اس کے اوپر ریلز بھی بنائے، آپ کو سب پتا ہے، آپ کو علم ہے. تو ہم سمجھ رہے کیوں نہیں پھر اتنی ساری چیزیں جب سامنے آ رہی تو کیا ہم کو ریلز اور وہ اس لیے بنائے جا رہے کہ ہم نے ویسے ہی کرنا؟ نہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. چلیے، تو نرم لہجے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کر دے، نامحرم، کوئی اسکول میں، کالج میں، راستے میں کوئی بھی نامحرم ہے، وہ آپ کی ہیلپ کر دے تو آپ اس کو شکریہ، جزاک اللہ بولیے. مسلم ہے، غیر مسلم ہے تو بول دیجیے تھینکس، شکریہ. اور اپنا اتنا اس نے جو ہیلپ کر دیا اس کے لیے شکریہ بول کے آپ وہاں سے چلے جائیے. شکریہ بہت بہت، آپ کا بہت اچھے انسان ہیں. اور آپ کہاں رہتے آپ؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ لمبے چوڑے قصیدے بنائے جاتے ہیں،
آپ نے اتنی ہیلپ کرے, کوئی مدد ہی نہیں کر رہا تھا, ہم آپ کا کون سی زبان سے شکریہ ادا کرنا, وہی پہلے جو تھی اندر, ہے نا. کتنی ہیلپ کرے آپ نے, کیسے ہم آپ کا شکریہ ادا کرے. اچھا آپ کہاں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, آپ کہاں پر رہتے ہیں, اور کون بولا آپ کو یہ سب کرنے کے لیے؟ کسی نے آپ کی مدد کیا, اسلام بولتا ہے شکریہ ادا کر دو, تھینک یو بولیے اور چلے جائیے. ہو سکتا ہے سامنے والا بولے گا کیا کھڑوس ہے, اتنی ہیلپ کرا میں نے, پھر اتنے, تو آپ ہیلپ کرنے والے کو بھی پوچھنا بننے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تھینک یو کے بجائے, اور کیا کرنا تھا اس نے, اپنا فون نمبر دینا تھا آپ کو مدد کرنے کے بدلے میں. اگر آپ ایسے ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ایسے لوگوں سے مدد ہی مت لو نا. اور مسلمان لڑکا بھی ہے, کسی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, کہ کوئی لڑکی ہے راستے میں پریشان ہے, آپ کا کیا پرابلم, پیٹرول ہو گیا, پیٹرول نکالے ڈال کے دے دیا, کچھ ہو گیا, یا کوئی گاڑی خراب ہو گئی, تھوڑا دھکا دے دیا, ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو جزاک اللہ تھینک یو بولا, آپ نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور آ گئے. وہاں تک چھوڑ دوں کیا, میں گاڑی لے کر آ جاتا, آپ میری گاڑی لے کے چل جاؤ, ہے نا, یہ کیا ضرورت ہے اس کی, ہیلپ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ شیطان ہم کو آگے لے کر, ہیلپ کیا ٹھیک ہے تھینک یو ہو گیا, اپنا راستہ آپ پکڑ لیجیے. نہیں کریں گے تو اوپر کے پوائنٹس یاد رکھیے, جو اوپر کے 3 پوائنٹ گزرے, نقصانات کیا کیا ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ اس کرائم کو کیسے روکا جائے, لیکن نہیں روک سکتے. آگے بڑھتے ہیں. غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کرے, ان نیسیسری باہر مت نکلیے. سورہ احزاب آیت نمبر 33. میں تو بولتا ہوں سورہ احزاب آپ سب پڑھیے ایک بار اچھے سے تفسیر کے ساتھ, تمام گرلز بوائز بھی پڑھیے, لیکن خاص آج آپ کے لیے ہے, تو کیونکہ ہم آپ کے پریکاشن یعنی حفاظت کے تدابیر دیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگ غور سے سنیے. غیر ضروری باہر نہ نکلے, سورہ احزاب آیت نمبر 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کرو. مسلمان عورتوں کو یہ حکم آیا قرآن میں, اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عورتوں سے کہیے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, مطلب آپ گھر میں آپ کے لیے بیسٹ ہے, گھر سے باہر تبھی نکلو جب ضرورت ہو. تو صرف ضرورت کے تحت جو ہے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور کہا گیا ہے پہلے زمانے کی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہا گیا ہے اس کو زمانے جاہلیت میں. میں نے آپ کو اس سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا, وہ عورتیں جو بن سور کے نکلتی تھی, جن سے راغب ہو کر جو زمین سے اوپر رہنے والے جو لوگ تھے ان سے راغب ہو کر اٹریکٹ ہوئے, پھر وہ گناہ میں ملوث ہوئے, اور دنیا میں پھر پہلی بار ایسی برائی کا ارتکاب ہوا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کو حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے لڑے جو برائیاں پھیلا رہے ہیں. تو اس کو کہا گیا تھا. اسی طرح مکہ کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے اسلام آنے سے پہلے عورتیں کیا کرتی تھی, بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھی حج کے دوران, عمرے کے دوران, اور وہاں پر جہالت کی طرح گھوما پھرا کرتی تھی بغیر پردے کے, کم کپڑوں کے اندر, جس سے لوگ کیا ہوتے تھے, برائی کی طرف راغب ہوتے تھے. تو اس کو جاہلیت کہا ہے قرآن نے, اور کہا کہ صحابہ یعنی جو صحابیات تھی مسلمان عورتیں تھی ان کو کہا کہ تم بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلو, جاہلیت کی طرح سچ سور کے جو عورتیں نکلا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کیا ہے. خواتین آپ لوگ گھر سے باہر نکلے تو کیوں نکلے, اسکول کے لیے نکلے ہیں, کالج کے لیے نکلے ہیں, مدرسے کے لیے نکلے ہیں, کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے نکلے ہیں جس میں آپ کا جانا ضروری ہے. سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ میں, لیکن بے وجہ باہر نکلنے سے آپ اجتناب کر دیں. اب بے وجہ باہر نکلنا کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے نہ آئے اس کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے, لیکن آپ غور سے سنیے. جو سامان آپ کے گھر کے مرد لا سکتے آپ نہ جائے, کرانے کا سامان پورا, میں بھی چلوں گی. ایک جوک بھی آیا تھا, ایک آدمی اپنا بال وال جما کر نکلتے رہتا ہے, لیڈی بولتی, وائف بولتی کہاں جا رہے ہو, وہ بولتے ہیں میں کپڑے لانے جا رہا ہوں.
تو بولتی میں بھی چلوں گی. بولتا نہیں میں لا لیتا ہوں نا. وہ بولتی نہیں میں بھی چلوں گی. بولتا میں لا لیتا ہوں. نہیں میں بھی چلوں. بولتی ٹھیک ہے تیار ہو کر آ. وہ اپنا برقع پہن کر تیار ہو کر آتی. بولتا چلو. ٹیرس پہ لے آتا, جو سکھانے کے کپڑے ڈالے ہوئے تھے نا وہ نکال کے لاتا ہوں. یہ کپڑے لانے آیا تھا بولے میں یہاں پر. ایسی جوک تھا یہ. ٹھیک جوک ہے. تو کپڑے لانے مطلب ہر جگہ چلوں گی تو پھر وہ لے کے جاتا اوپر. تو خواہ باہر نہ نکلے. ہاں آپ کی ضرورت ہے, آپ کا چوائس کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. کوئی ایسا گھر کا کچن کا سامان لینا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس کی معلومات آپ کو زیادہ ہے, مطلب وائف کو زیادہ معلومات ہے, تو پھر وہ جائے تاکہ کوئی خراب چیز نہ آ جائے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے, اب کوئی آدمی برش لانے جا رہا, وہاں پر بھی آپ جائیں گے برش. تو احتیاط کیا کرنا ہے. ہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے رائے مشورے کی وہاں جائے تو الگ بات ہے, لیکن احتیاط کرے کہ زیادہ تر مرد کو ذمہ داری دے دے سامان لانے کی, عورتیں باہر نہ نکلے. دوسرا خواہ باہر نکلنا کیا ہے. خواہ باہر نکلنا کیا ہے. ایک ڈریس لینا ہے ایک لڑکی کو, 10 لوگ جاتے لانے کے لیے, پھر وہ خراب آتا اس کو واپس کرنے کے لیے 20 لوگ جاتے ہیں. یہ غیر ضروری نکلنا ہے. چلیے اور دیکھیے غیر ضروری نکلنا کیا ہے. اسکول کالج کی پکنکس, یہ غیر ضروری ہے, ضروری نہیں ہے نا یہ چیزیں. احتیاط کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حرام ہے, یہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو, لیکن غیر ضروری ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے جائیے, یہ بیسٹ ہے. پیرنٹس کو بولیے آپ کے فیملی ٹور نکالیے, فیملی کے لوگ جائیے ساتھ میں, گھوم پھر کر آئیے. ایک دن کی جگہ 2 دن گھومو, لیکن فیملی کے ساتھ میں, جو آپ کے محرم آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں ساتھ میں جائیے. لوگ بولتے نہیں انجوائے نہیں ہوتا. وہ مطلب کیا انجوائے نہیں ہوتا, مطلب باہر گئے تو آپ کو آکسیجن نہیں ملتی, فیملی کے ساتھ گئے تو آکسیجن نہیں ملتی, ایسا ہوتا نہیں. بولے سہیلیوں کے ساتھ جو انجوائے, تو سہیلیوں کو گھر پہ بلاؤ, دعوت دو. آپ ایک لڑکی اپنے فرینڈس کو گھر پہ بلا سکتی ہے, دعوت دے سکتی ہے. مہینے میں آپ 4 بار دو, 4 سنڈے, 5 سنڈے آ رہے تو 5 سنڈے دعوت دو, کوئی منع ہی نہیں ہے. پھر آپ بولیں گے وہ جو سہیلی آ رہی ہے وہ بھی تو اپنے گھر سے آ رہی ہے, تو اپنے گھر سے پیرنٹس سے پرمیشن لے کر آپ وہ کسی آپ کی مطلب لڑکی جو اپنے فرینڈ سے ملنے آ رہی ہے, کسی نامحرم کے پاس تو نہیں جا رہی ہے. تو آپ ایسے احتیاط کریں, خواہ باہر نہ نکلے. خواہ باہر نکلنے میں اور کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بے وجہ ٹیرس پہ جا کر کھڑے ہو جانا, یہ بھی گھر سے باہر ہے, ٹیرس پہ کھڑے ہوئے پرندے دیکھ رہے انہوں ادھر سے ادھر, ادھر سے ایک پرندہ ان کو دیکھتے کھڑا ہوا ہے وہاں پر. برابر ہے کہ نہیں. منع کیا ہے, اگر کسی کو اپن نے ایسے بولے کہ نہیں ایسا اوائڈ کرنا چاہیے, ہم تو صرف اوپر جا رہے ہیں, ہم کیا ایسا کیسا گھر میں قائد رہنا کیا. ایک دم جائیے ٹیرس پہ, ایسے ٹائم پہ جائیے جب دوسرے لوگ نہیں ہوتے, ایسے وقت میں آپ جائیے. تو پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں, ایسے وقت میں جا کے کیا فائدہ. مطلب آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں گے 5-6 بجے کے ٹائم پر پورے ٹیرس پر پورے مرد, نامحرم مرد, لڑکیاں لڑکے پورے کھڑے رہتے ہیں. یہ درست نہیں. آپ فجر کے فوراً بعد چلے جائیے, کوئی نہیں ہوتا ہے. ساتھ میں والد کو لے کے جائیے اوپر ٹیرس پہ, بھائی کو, والدہ کو, بہن کو ساتھ لے کر جائیے, محرم ساتھ میں آپ کے کھڑے ہوئے, کوئی ٹینشن نہیں. اگر والد بھائی نہیں بھی ہے اور فجر کے وقت آپ جائیں گے تو جنرلی کوئی نہیں ہوتا ہے, اور آپ کو ایسی ذرا بھی بھنک پڑ جائے کہ کوئی دوسرا ہے وہاں پر, تو آپ نیچے آ جائیے, ہو گیا کام ختم. اسلام تو منع نہیں کرتا, ٹھیک ہے فریش ایئر لیجیے آپ, بالکل جائیے اوپر ٹہلیے, لیکن احتیاط. تو یہ بے وجہ باہر نکلنا. گیلریز میں کھڑے رہنا, جس کے پاس ٹیرس اور گیلریز نہیں ہے وہ دروازے میں کھڑے رہتے ہیں, ایسا پردہ دبا کر تھوڑا سا کونے میں لٹک رہے رہتے, پردے کے رنگ نیچے آ جا, وہ جو اسپرنگ رہتے ہیں نا وہ لٹک جاتے, پورے کھڑے وہاں پر لٹک کر. یہ پورے تجربے ہے کیونکہ ہم سلم ایریا میں بھی رہے ہیں, دوسرے بعد میں ایریا چینج ہوا تو الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہیں, بچنا چاہیے. سب اپنی بہنیں, ان کے فائدے کے لیے بات کہی جا رہی ہے, ان کا مذاق نہیں بنایا جا رہا ہے, ان کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے, ان کی سیفٹی کی بات کی جا رہی ہے, اس لیے یہ باتیں رکھی جا رہی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, چلیے. تو بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلے.
खामखा मॉल घूमने जा रहे हैं, मैंने देखा इतने बड़े मॉल में जाते हैं प्रोजोन में और खरीद के लाते एक छोटी सी पिन, वो तो कहीं भी मिल सकती है। और आजकल तो पर्दा करना बड़ा आसान है, आप ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, अल्लाह ताला का फजल समझेंगे अपन उसको, आप ऑनलाइन चीजें मंगा सकते हैं, रिप्लेस भी हो सकती है। बहुत जरूरी मैं बोल रहा हूं ना, तब बाहर निकले आप, खामखा मॉल में घूम रहे 2 घंटे घूम रहे और लिए क्या, दस्ती लेवल एक छोटी सी, ये क्या हुआ, बेवजह निकलना है। बेवजह निकलने से आप बचिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा मॉल्स मार्केट वगैरह में लड़कियों का ग्रोह घूमता रहता है, उसके पीछे 2 लड़कों के ग्रोह घूमते रहते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड फ्री में मिले हुए रहते हैं, घर तक लाके छोड़ते पूरे हो। बराबर है कि नहीं? नहीं, ये बेशर्मी है, बेहयाई है, ये जाहिलियत के काम कहा अल्लाह ताला ने इसको, जाहिलियत के काम, जाहिल लोगों के काम। चलिए, खामखा बाहर निकलने के नुकसान मैं आपको बताता हूं, ना महरम के बगैर निकलने के नुकसान मैं आपको बताता हूं। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, साउथ इंडिया का बड़ा मशहूर पेपर है, उसकी रिपोर्ट है 13.13 लाख गर्ल्स वुमेन वेंट मिसिंग बिटवीन 2019 टू 2021। 2019 से 2021 सिर्फ 3 साल में 13,13,000 लड़कियां गायब हुई हैं, सिर्फ 3 साल में। कितनी? 13,13,000 लड़कियां, यानी हमारे शहर का आधा पॉपुलेशन पूरे सिटी का। सिर्फ 3 साल में 13 लाख लड़कियां गायब हुई, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहां पर है। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। ये दूसरे देशों में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इंडिया भी 3rd-4th नंबर पर आ गया है इसमें। इसमें क्या करते हैं, जवान लड़कियों को किडनैप किया जाता है, यंग लड़कियां जो अक्सर होती हैं 10-11 साल से लेकर ये 20-22 साल की उम्र के बीच के दरमियान के, जो है उससे बड़े वाले उम्र के भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये होते हैं। इनको किडनैप कर लिया जाता है, इनके स्पेशल माफियाज है जो क्या करते हैं, इन लड़कियों को एक जगह जमा करते हैं और दूसरे मुल्कों में इनको ट्रांसफर करते हैं, ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे, या फिर एक कंट्री स्टेट से दूसरे स्टेट में इनको शिफ्ट करते हैं और इनको बेचा जाता है। कहां पर? प्रोस्टिट्यूशन सेंटर पर, यानी जो तवाइफें होती है, जो जिना के अड्डे होते हैं ना, रेड लाइट एरियाज जिनको कहा जाता है, ये इनको वहां पर बेचते हैं। दूसरे कंट्रीज में उसको भेज दिया तो बहुत मुश्किल है कि फिर वो कभी मिले। स्टेट से स्टेट में कभी कुछ केसेस में जिसके फैमिली, जिसके पास से लड़की मिसिंग हुई, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा होल्ड रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करके वो भी मुश्किल है ढूंढना, तो इनको गलत कामों में लगाया जाता है। सिर्फ रीजन ये है कि जितनी लड़कियों को किडनैप किया गया, ये अकेली सफर कर रही थी, अकेली ट्रैवल कर रही थी, या इसके साथ कोई महरम नहीं था। इस्लाम की एक तालीम पर अमल किया जाए तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि कोई औरत बगैर महरम के ना निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी औरत बगैर महरम के सफर ना करे। मतलब स्कूल कॉलेज ट्यूशन आते हैं आप, ठीक है, यहाँ तक शहर के अंदर है, लेकिन ट्रैवलिंग करना और दूर है अगर थोड़ा, और रास्ते दुरुस्त नहीं है और माहौल खराब है, तो मैं तो कहता हूं कि आप इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज वगैरह भी जाते हैं, महरम के साथ जाइए, महरम के साथ आइए, फिर लड़कियों का ग्रुप साथ में जाए ऑटो वगैरह में और साथ में आए। मैं हर बार इसकी आपको ताकीद भी करता हूँ कि अकेले नहीं रहना। कुछ लड़कियों को मैं इससे पहले भी बोलता था, बोलते सर क्या इतना आप बोलते, आजकल तो का जमाना तो ऐसा हो गया, मैंने उनको रिपोर्ट बताया 13 लाख लोग गायब है, देखो, तो हैंग हो जाते हो। सिर्फ 2021, 19, 20, 21 3 साल 13 लाख गायब है, मैंने बताया उनको। तो वो लड़कियां क्या मजबूत लड़कियां नहीं थे? क्या वो लोग बोल्ड नहीं थे? घर से बाहर निकलते थे, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते थे गाड़ियों में, क्या बोल्ड नहीं होंगे उनके लोग? आपसे ज्यादा बोलते हो। अकेले कभी ट्रैवल नहीं करना, अकेले कहीं नहीं रहना। इवन अगर आप किसी बस में कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, अकेले अगर आप हैं तो मत बैठिए। टीचर जो हायर कमांड जो भी, उनको बोलिए कि यहाँ पर। इसी तरह आप हायर एजुकेशन में भी जाएंगे, कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग, कुछ ग्रेजुएशन अलग अलग, तो चाहे कॉलेज कोई भी रहने दो, हॉल में आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है, आप अकेले बिल्डिंग में से नजर आता है कि कोई अभी आया नहीं है, तो आप बाहर मेन गेट पे खड़े रहो जब तक कि दूसरे आपके क्लासमेट्स गर्ल्स नहीं आ जाते। बाहर खड़े रहना चाहिए, अंदर जाकर नहीं बैठना चाहिए।
कई केसेस हुए कि जो है प्यून्स, वॉचमैन और वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है या फिर कुछ टीचर, उन्होंने नशे के धुत में, नशे के अंदर जो है लड़कियों के साथ बुरा काम किया, क्योंकि वो हॉल में, स्कूल में, कॉलेज में लड़की अकेली थी, कोई था नहीं। ऐसे कई वाकयात हुए। तो आप इस्लाम की एक तालीम को छोटा समझते हैं। आप सिर्फ इस दर्स के इस पॉइंट को एक पॉइंट समझते हो तो सिर्फ याद रख लो 13 लाख लड़कियां गायब हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई लड़की बगैर महरम के सफर ना करे। आजकल तो लोगों ने फोर्सफुली ये भी मना लिया कि हज के लिए भी औरत जा सकती है बगैर महरम के। ऐसे केसेस सऊदी में भी हुए कि लड़कियां, औरतें मिस हुई है, वहां पर मिसिंग केसेस है। देने वाले भी कैसे इजाजत देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको बुराई फैलाना है, अच्छाई उनको नहीं चाहिए। इस्लाम अच्छाई की तरफ बुलाता है, सेफ्टी की तरफ बुलाता है, लेकिन हमारे पास लड़कियां बोलती है कुछ नहीं, हमको सेफ्टी नहीं चाहिए। कितने आप देखेंगे लव अफेयर्स, जो भगवा जिहाद आपने देखा ना, भगवा लव ट्रैप जिसको बोलते हैं, क्या किया उन्होंने? मुस्लिम लड़कियों से निकाह किए, उनको मारकर फेंक दिया। बदनाम किया जाता है कब? जब मुस्लिम लड़का ये काम करता है तो। लेकिन वो भी गलत है, हम तो बोलते दोनों गलत है। अगर एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है, उसको धोखा देता है, उसको कत्ल करता है, कुछ भी करता है, तो वो भी गुनहगार है। गैर मुस्लिम करता है, वो भी गुनहगार है। हमारे लिए तो दोनों भी गुनहगार है, हम एक साइड नहीं लेते किसी। तो इससे बचिए आप, ये लोगों के झांसे में और बहकावे में ना आए। कोई भी लड़की अकेले ट्रैवल ना करे, बगैर महरम के सफर ना करे, चाहे कितना ही जरूरी काम हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी गैर महरम से तन्हाई इख्तियार ना की जाए, इसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट पहले आ चुके हैं। सही बुखारी की हदीस है, कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हा ना रहे मगर यह कि इसके साथ कोई महरम हो। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट याद रखिए, खुशबू लगाकर घर से बाहर ना निकले। फ्रेग्रेंस, खुशबू लगाकर जो है घर से बाहर ना निकले। इसको पॉज करो। खुशबू लगाकर घर से बाहर ना निकले। सनन निसाई की हदीस है, अय्युमा इमराती अस्तातरतु फमर्रत अला कौमी लियजिदु रिहाहा फहिया जानिया। जो औरत खुशबू लगाकर किसी कौम के पास से गुजरे ताकि वो इसकी खुशबू महसूस करे तो वो औरत जानिया है। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो औरत इस नियत से खुशबू लगाकर निकलती है, लोग उसको देखे, या वो खुशबू लगाकर निकली है और कोई कौम उसकी तरफ रागिब होती है, कौम मतलब ये 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, एक ग्रुप, कोई भी हो सकता है, वो उसकी तरफ रागिब होते हैं, तो ये औरत जानिया है। अल्लाह के रसूल की ज़बानी है कि वो औरत जानिया है जो ऐसा काम करती है। तो औरतें खुशबू लगाकर ना निकले, इससे अट्रैक्शन पैदा होता है, नहीं देखने वाला भी आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है। चलिए, इसी तरह जो है इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकलती है गोया फितने को दावत देती है, वो लोगों को फितने में डालती है, बुराई में डालती है। इस तरह आवाज को पुरकशिश और दिल फरेब बनाने से इज्तनाब करना, इससे पहले तमाम चीजें आ चुकी हैं। 9वां पॉइंट है वालिदैन या महरम की इजाजत के बगैर सफर ना करना। इससे पहले भी ये नुकात आ चुका है यहाँ पर। उनकी इजाजत और उनका साथ, यानी कोई महरम आपके साथ में होना चाहिए। इसी तरह जो है सोशल मीडिया और गैर जरूरी रवाबत से बचना चाहिए। वैसे तो मैं कहूंगा लड़कियों का सोशल मीडिया अकाउंट होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया आप वो यूज करेंगे जो आपके काम का है, जैसे एजुकेशन ऐप है कोई, ठीक है, या फिर आप जो है व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मैसेजिंग का एक मुतबादिल बन चुका है, रिप्लेसमेंट। जो अपना टेक्स्ट मैसेज था लोग आजकल नहीं करते, व्हाट्सएप ही करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे भी आपको डिस्टरबेंस हो सकता है तो उसको भी निकाल दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि कॉलेज स्कूल के नोटिस उस पे आने वाले हैं तो व्हाट्सएप मैक्सिमम। किसी भी लड़की को फेसबुक की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की को इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की को स्नैपचैट की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की को
आप गिनाओ और कुछ, और कौन सा है? ट्विटर की जरूरत नहीं है, वो तो अपने को बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हाँ, और टेलीग्राम तो चलो सिंपल मैसेजिंग है, उसमें भी, लेकिन आजकल वो भी बुराई के लिए एक जरिया बनते जा रहा है, अवॉइड कीजिए। और कौन सा होता है? स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट, वी चैट भी एक है। हाँ, और भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कॉमन नहीं है, लेकिन उस पर भी बुराइयां होती है। तो मैं आपको सीधे सीधे कह दूं, इसकी जरूरत आपको नहीं है, और जो चीज जरूरत की नहीं है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना फितने में पड़ने के चांसेस ज्यादा है। और हाँ, वो शख्स इन तमाम प्लेटफॉर्म का यूज कर सकता है जो इस्लामिक नॉलेज को फैला रहा है, यानी दीन की बातों को फैला रहा है, दर्श को। और मेरे ख्याल से लड़कियां, ये शैतान आपको इसमें भी वर्गलाता है, आप भी दीन की बात फैलाओ, आप एक दीनदारी का मैसेज डालते हैं बस, और उस पर कमेंट करने वाले हजारों लड़के रहते हैं, लड़कियां नहीं रहती हैं। लड़की लड़की को प्रेस नहीं करती कभी, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। लड़कियां शायरियां कर रही है, शायरियां सोशल मीडिया के ऊपर, नहीं, दुरुस्त नहीं है, ये सब फितने को दावत देने वाली चीजें। तो लड़कियों को ना उस पर मैसेजिंग की जरूरत है, अदर सोशल मीडिया पर ना अकाउंट बनाने की जरूरत है, ना शायरी करने की जरूरत है। तमाम चीजों से अब अपने आप को बचाइए, दुनिया बहुत आगे फितनों में निकल चुकी है, बुराइयों में निकल चुकी है। तो सोशल मीडिया अकाउंट से अपने आप को बचाइए, क्योंकि बहुत सारी बार सोशल मीडिया पे वो चीजें आती है जो कि हराम है, जायज नहीं है। चलिए, सूरह इसरा आयत नंबर 36, इन्न समा वल बसर वल फवाद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल से पूछ होने वाली। कयामत के दिन कान, आंख और दिल से पूछ होने वाली। अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेगा, आपने इसमें क्या सुना था, क्या देखा था, और आपके दिल ने उसको क्या महसूस किया, आपने बुराई की तरफ कैसे गए या अच्छाई की तरफ गए। इसका हिसाब होने वाला है। अल्लाह कान से पूछेगा, अल्लाह आंख से पूछेगा, अल्लाह दिल से पूछेगा, और आपकी जुबान बंद रहेंगी, आपके आज़ा बोलेंगे आपने क्या क्या किया था। अभी आप अकेले बैठे सोशल मीडिया पे, अकेले कमरे में, कोई नहीं आपको देखने वाला है ना, आते ही आप किसी के स्क्रीन शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो अल्लाह के इल्म में है। ये दो फरिश्ते उसको लिख रहे हैं, हर चीज वो नोट करते हैं, आपकी छोटी सी छोटी चीज भी। कयामत के दिन इंसान को पूरा रजिस्टर ला कर दिया जाएगा, उसका दफ्तर जो है, इंसान उसको देखेगा और क्या कहेगा? कुरान ने कहा, हाय अफसोस, ये कैसी किताब है, इसने तो छोटी छोटी बातों को भी नहीं छोड़ा। कैसी अजीब किताब है, आपने एक बार ही किसी बुराई को सिर्फ देखा, उसने उसको रिकॉर्ड किया। कयामत के दिन इंसान जब देखेंगे ना अपना दफ्तर, वो एकदम हक्का बक्का रह जाएगा, शॉक बोलते ना उसको, शॉकिंग, कि कैसी किताब है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज लिखी हुई है इसमें, हर बुराई हर अच्छाई। तो अपने आप को इससे बचाइए, क्योंकि ये आज के दौर में सबसे बड़ा फितना है खवातीन, लेडीज और लड़कियों के बुराई में जाने के लिए। सोशल मीडिया अकाउंट पर दोस्ती होती है, उस पर मैसेजेस स्टार्ट होते हैं, फिर उससे प्यार मोहब्बत की बातें, फिर धीरे धीरे बुराई में, फिर आप इस तरह से जिना की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आज आप देखेंगे, मेरा भी अकाउंट है स्नैपचैट पे, मैं उस पर इस्लामिक पोस्ट डालता हूँ, कोई पोस्टर वगैरह, कभी कभार 2-3 दिन में एक आध बार। तो मैंने देखा, मुझे जो रिक्वेस्ट आते मैं सबके एक्सेप्ट करते जाता, सिर्फ इसलिए कि उनको मैसेज पहुंचे अपना। उसमें 70% गर्ल्स हैं, और एक भी सही नाम से सेव नहीं है उस पर, सबने उस पर अपने डुप्लीकेट नाम डाल के रखे। लेकिन कुछ ऐप्स रहते हैं जो आपका ओरिजिनल अकाउंट निकाल के बताते हैं, वो मेरे पास है। हाँ, क्वीन नाम है इनका, ठीक है, और क्या क्या नाम होते हैं,
बहुत एक से एक नाम रहते हैं ना, फला क्वीन, एक्स वाई जेड, लड़कों के नाम अलग रहते, ट्विस्टर, डस्टर, हाँ, किंग, किंग खान, और नाम नहीं लेता मैं, कुछ ना क्वीन के आगे नाम भी रहते हैं, वो नाम नहीं बता रहा मैं आपको, मून, रोजी, और अलग अलग नामों से लोग अपने अकाउंट बनाते हैं। हाँ, तो ये क्यों अलग नाम से बनाए गए? इसके पीछे आपका मंशा है गलत काम करना है, लोग आपको आइडेंटिफाई ना करें। और याद रखो, ये झांसे में मत आओ आप। कभी कभार कोई आपको अकाउंट कोई भी सोशल मीडिया से भेजता है, लड़कियों को आता है मैसेज, आई एम अ बॉय फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम दिल्ली, आई एम डूइंग आईआईटी, और अब बड़े जबरदस्त अपना प्रोफाइल बनाता हो और बैठा रहता है यहाँ शाह बाजार में, उसका अकाउंट रहता है यहाँ का, लेकिन डुप्लीकेट बनाए रहते, लिव्ड इन यूएसए, लिव्ड इन मुंबई। लड़कियां भी, लड़के कुछ झांसों में आ जाते ना, एज इतनी 18 इयर्स, फला फला, यूएस, लिविंग इन यूएसए, इन कंट्रीज यूके, और ये बेचारा बातें कर रहा उससे, और वो लड़की भी नहीं रहती, वो लड़का रहता, किराड़पुरे में बैठा हुआ रहता हो, होटल के नीचे चाय पीते पीते मजा लेते रहता उसकी। ऐसे कई हैं डुप्लीकेट अकाउंट्स और फ्रॉड केस। आजकल मैंने देखा कुछ बच्चों को यूज करते हुए, हमारे साथ थे कॉलेज में कुछ बच्चे, जब नया नया सोशल मीडिया आया तो लड़कियां अपने आप को समझती बहुत ओवर स्मार्ट है, वो घुमाने वाले आपसे ज्यादा स्मार्ट रहते। एक लड़के ने मैसेज डाला, मैं ये हूँ फला फला ये, तो लड़की बोलती ठीक है तुम्हारा वॉइस मैसेज भेजो। वॉइस मैसेज भी चेंज हो सकते हैं आजकल, आवाज चेंज होती है, जैसी चाहे वैसी फ्रीक्वेंसी। आप लड़की की बोले तो लड़का लड़की की बात कर सकता है, लड़की लड़के की बात कर सकती है, घुमाते हैं आपको, मजा लेते हैं आपकी। मुझे इसका इल्म इसलिए कि हमारे कुछ थे दोस्त, वो ये काम किया करते थे, उनको बोला मैंने गलत है, फेक आईडी बनाकर ऐसे किससे भी बात नहीं करना, तो बोले नहीं, बोले बहुत मजा आती, देखो कैसे एक से एक लोग रहते दुनिया के अंदर, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि क्राइम भी है, फेक आईडी बनाना क्राइम भी है वैसे, ठीक है। खैर, तो ये बुराइयों का एक बहुत बड़ा मंबा है, एक बड़ा एक सेंटर, हब बन चुका है सोशल मीडिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हुस्निल इस्लामी मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला याइनी। आदमी के इस्लाम, आदमी से मुराद आदमी औरत दोनों ही है, मतलब किसी शख्स के इस्लाम, किसी के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वो फजूल चीजों को छोड़ दे। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? किसी इंसान के इस्लाम की खूबसूरती इसमें है कि फजूल लायानी चीजें जिसको बोलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, नोडी, उसको छोड़ दे, उससे बचे। और वाकई में जो सोशल मीडिया से अपने आप को बचाते हैं, अल्लाह ताला उनकी पढ़ाई में बरकत देता है, उनकी तिजारत में बरकत देता है, उनके वक्त में बरकत देता है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत देता है, अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकत देता है, अल्लाह ताला लोगों में उनके नाम को ऊंचा करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस वक्त का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला उस दिन क़यामत के दिन जब ये सवाल का जवाब बंदा जब तक ना दे दे कि जिंदगी कहाँ गुजारी और दूसरा जवानी कहाँ गुजारी, उसके कदम वहां पर जमे रहेंगे, अल्लाह उसको जन्नत में जाने नहीं देगा। जिसने हिसाब नहीं दिया कि जिंदगी कहाँ गुजारी और जवानी कहाँ गुजारी, तो आप क्या बोलेंगे? मैं जवानी कहाँ गुजारी, मैं सोशल मीडिया पे 3 घंटे बैठता था। क्या जवाब देंगे? कुछ बच्चे हैं माशाल्लाह, वो बुराई में नहीं है, ऐसे गलत काम नहीं करते सोशल मीडिया पर, लेकिन वो खामा खा कर वक्त बर्बाद करते। बता बता क्या डाला उसने, बता बता क्या पोस्ट कर दी उसने, तो पूरा ग्रुप जमा हो जाता, हाँ सब आ जाते, बता 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 क्या डाला उसने। ये पहली दाव थी शैतान की तरफ से। अभी आपने आपके दिमाग में और आंखों में उसने अट्रैक्शन पैदा किया, धीरे धीरे आपको भी एक वक्त वो लेकर आ जाएगा वहां पर, आप भी वैसा काम करेंगे। बुराई से बचो, उसको देखो भी मत, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है कि आप भी वो काम करने लगे। तो उसका जड़ी काट दो, सबसे बेहतर।
جتنی دیر آپ موبائل میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، نفل پڑھیے، کالج کا پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے گا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے سے اللہ آپ کے درجے تھوڑی بلند کرنے والا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے سے آپ کو کوئی نیکیاں تھوڑی ملنے والی ہے۔ اپنے ثواب کو بڑھائیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا لوگ بڑی بد احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 وقت۔ تو ایک مسلمان کا وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کا وقت گزرنا چاہیے عبادت میں، اور عبادت کے بعد اس کا اگر وقت گزرنا چاہیے تو وہ کس چیز میں گزرنا چاہیے؟ اپنے مصروفیات میں، اپنے کاموں میں، جس کام میں جس سے وہ حلال رزق کمانے جا رہا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو احتیاطی تدابیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں وہ یہ ہے، لڑکیاں خاص طور سے نہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کو پتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ جتنے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں اس میں یہ بات وہ کہتے ہیں خاص طور سے لڑکیوں کو کہ نہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ نہ، جنرلی لڑکیاں جلدی سائیکولوجیکل کسی کے بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہے اور نہ نہیں بول پاتی ہے، تو نہ بولنے کی عادت آپ کو ہونا۔ کوئی برائی کی آپ کو دعوت دے تو بولیے نو۔ کوئی آپ کو بولے کہ فلاں ساتھ میں چلو تو آپ کہیں گے نو۔ کوئی خامخواہ آپ کو نامحرم آ کر بات کرے، آپ کو کوئی انوائٹ کرے گناہ کی طرف، کوئی چیز کے لیے بلائے تو آپ کہیے نو۔ کوئی آپ کو آ کر کہے کہ نہیں چلتا ہے ایسا، اس میں اتنا کیا کنزرویٹو مائنڈ، اتنا کیا نیرو مائنڈ رہنے کا، یہ ساری لڑکیاں جا رہی ہے گھومنے کے لیے، پارٹی منا رہی ہیں۔ آج کل لڑکیوں نے ایک نیا نکالا ہے، گروپ بنتا ہے اور گروپ بن کر جو ہے ایک دوسرے کو ٹریٹ دینے کے لیے کسی کینٹین یا ہوٹل میں جاتے ہیں باہر۔ یہ برائی کی جگہ ہے۔ آپ کے والدین بھی پرمیشن دے دیتے ہیں کسی کسی کے فیملی میں، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ لڑکیاں بول رہی ہیں ہم گروپ بنا کر جا رہے ہیں، لیکن آپ جس ہوٹل میں یا جس جگہ پر آپ جائیں گے وہاں پر مرد بھی آئیں گے نا نامحرم، وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے؟ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، کیونکہ وہ سیف نہیں ہے، وہ سیکیور نہیں ہے، وہ سیف نہیں ہے۔ آپ راستے پہ دیکھ لیجئے، ایک لڑکی اگر راستے جا رہی ہے اس کو چھیڑنے والے ہزار ہوتے ہیں، لیکن وہی اپنے والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ جب نکلتی ہے تو کسی کی چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو نہ بولیے کوئی بھی بری چیز کو، یا جو چیز اسلام نے منع کیا ہے چاہے سامنے والا کتنا ہی برا مانے آپ اس کو بولیے نو۔ نہ کہنے کی عادت ڈالیے کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح جو تنہائی میں نامحرم سے ملنے سے پرہیز کرے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے مال وغیرہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کپڑے چینج کرتے ہیں، ڈریس فٹنگ میں ہے نہیں چیک کرنے کے لیے، وہاں نہ کرے۔ ان کو بولیے ایکسچینج پالیسی ہے تو ہم دیکھتے نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، گھر جائیں گے ہم چیک کریں گے، رہا تو واپس کریں گے، نہیں تو وہاں پر نہ کرے۔ کیونکہ کئی واقعات اور کیسز ایسے ہوئے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پن ہول کیمراز لگا دیے گئے جس سے ان کا استحصال کیا گیا، مطلب ان کا جو ہے اس کا غلط مس یوز کیا گیا۔ اسی طرح کوئی اگر آپ کو دھمکائے تو نہ ڈرے۔ کوئی آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے، جیسے بہت سارے واقعات ہوئے، ایسا کوئی لڑکی ہے اکیلے کھڑی ہے راستے میں، بس سٹینڈ پر یا کالج میں، ایک آدھ آتا ہے کوئی شخص گنڈا قسم کا، وہ اس کو دھمکاتا ہے میرے ساتھ چلو، یا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ محرم کے بغیر سفر مت کیجیے، لیکن کبھی ایسی کنڈیشن آ جائے تو آپ دوڑ کر ایسی جگہ جائیے جو آپ کی سیفٹی کے لیے اچھی ہے، جو انسٹیٹیوٹ آپ کے قریب ہے، جہاں پر آپ کی جان پہچان والے لوگ ہیں وہاں پہنچ جائے، یا زور سے آواز نکالے، چیخ پکار کرے، یا آپ کے پاس سیل فون ہے تو اس میں کوئی ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے 100-100 اس کو ڈائل کر دے، آپ کی لوکیشن اور آپ کی جو بھی چیزیں وہاں پر وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو احتیاطی تدابیر یہ ہے، لیکن اوپر والے جو 10 پوائنٹ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کوئی دھمکائے، ڈرائے اور آپ کو فورسفلی کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو آپ وہیں کھڑے رہ کر اس کی بات نہ سنیں، جگہ کو چھوڑ دے، اور سیفٹی والی جو جگہ ہے جہاں پر کوئی قریبی ہو، جیسے اسکول کالج کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی ٹیچر ہے کوئی نزدیک آ رہا ہے، کوئی یا آفس ہے وہاں پر، یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلم شاپ ہے یہاں پر، یا کوئی یہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر کراؤڈ زیادہ ہے، تو ایسی جگہ دوڑ کر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح جو ہے
راستے سے جب آپ جائے کسی مجبوری کے تحت، جب آپ کے ساتھ کوئی جو ہے محرم موجود نہ ہو، تو ایسے راستے کا اختیار کریں آپ، ایسے راستے سے جانے کے لیے جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر پبلک زیادہ ہے۔ سنسان علاقوں میں جانے سے پرہیز کرے، گلیوں میں سے، چھوٹے راستوں میں سے یا سلم ایریا میں سے، اس میں سے بچے۔ مین روڈ، بڑا روڈ جو ہوتا ہے، چاہے اس میں ڈسٹنس زیادہ ہے، جانے میں وقت لگ سکتا ہے، تو بھی آپ وہیں سے جائیے، گلیوں سے پرہیز کیجیے۔ لوگ بولتے شارٹ کٹ ہے، گلی میں سے گئے تو جلدی پہنچ جاتے، نہیں، مین روڈ سے جائیے جہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں، آواز دینے پر دوڑ کر آ سکتے ہیں، اور ایسے روٹ کو اپنائیے جو آپ کا ریگولر روٹ ہے، جہاں جانے آنے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اچھے اور قریب کے اور پہچان والے ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہ روٹس کا جو ہے آپ استعمال کریں۔ آپ کے کوئی کزن، بردر، ٹیچر، پڑوسی، منہ بولے بھائی وغیرہ یہ جو مل جاتے ہیں نا کہیں بھی آپ کو، دکاندار وغیرہ یہ وہ، تو آپ ان سے بے تکلف نہ ہو۔ کچھ لوگ رہتے ہیں نا بے تکلف ہو جاتے ہیں، ایک دم گل مل کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، جوک سنا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بے وجہ بیٹھ رہے ہیں ساتھ میں، یا کبھی کبھار تو کچھ آ جاتے ہیں، ہم آپ کو لفٹ دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، ارے نہیں وہ تو ہم تو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، تو ہوں گے بولنا، لیکن باپ نہیں ہے نا بولنا، پرابلم یہ ہے، سمجھا آپ کو؟ تو لفٹ ایسے لوگوں سے نہ لے، بالکل احتیاط کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس میں جو ہے پریکاشن کریں، پریکاشن لے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کی مدد کر دے، کسی وجہ سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی نامحرم آپ کی ہیلپ کر دے تو جزاک اللہ، شکریہ بول دیجئے۔ خواہ اس سے باتیں کرنے شروع نہ کر دے، اس کے ساتھ بیٹھ نہ جائے، چلیے اب اتنی مدد کی تھی، چلیے کافی لے لیتے، ایک چائے لے لیتے ہیں، نہیں، بولنا جزاک اللہ، شکریہ۔ آپ کسی کی مدد کرے یا کوئی آپ کی مدد کرے، جزاک اللہ، تھینک یو بولے، بات ختم۔ تو یہ چند چیزیں اور تھی جو میں نے آپ کو بتائی یہاں پر۔ کوئی اپنے کو ٹیز کرے، چھیڑے، کمنٹ پاس کرے چلتے پھرتے، تو اپن کیا کرے، ان کو نہ ریپلائی دے، نہ جواب دے، نہ دیکھے۔ مطلب کبھی کبھار آپ ریپلائی نہیں کرتے، لیکن چلتے چلتے کسی لڑکے نے کمنٹ کر دیا تو آپ اس کو ایسا دیکھتے ہیں، تو وہ تو اور خوش ہوتا کہ ایسا بولے تو انہیں دیکھتے، تو اپن اور بولیں گے۔ آپ اس کو ایسا سمجھے کہ وہ ایک بے جان ٹیبل ہے، اس میں سے چوئی آواز آ گئی، ٹیبل سرکا تو آواز آتی ہے نا، تو اس نے جو کمنٹ پاس کرا مطلب وہ ٹیبل سرکا ہے تو آواز آئی، دیکھنا نہیں، اپنا چلتے رہنا۔ بہت زیادہ ٹیز کر رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو کمنٹ پاس کر رہا ہے، ہائر اتھارٹی کو کمپلین کرو، ٹیچر، وہاں پر پرنسپل یا جو ذمہ دار ہے اس کو کمپلین کرو کہ یہ لڑکا ایسے ایسے کر رہا ہے۔ اور یہی بات گھر پہ بھی بتاؤ، اگر آپ کو کوئی کلاس میٹ یا کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ کو کمنٹ پاس کر رہا ہے، خاموشی سے نہ سنیں، مطلب اس سے لڑے نہیں، اس کو جواب نہیں دینا، اس کو تو اور مزہ آئے گا اس میں۔ اگر کوئی آپ کو کمنٹ پاس کر رہا ہے، کچھ برا بول رہا ہے، یا ایون کوئی ٹیچر بھی ہے جس سے آپ کو ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ان کے مس بہیو ہے کچھ، تو بھی جیسے ایک جگہ کا ایک واقعہ ہوا، ایک ٹیچر کو نکال دیا گیا ایک انسٹیٹیوٹ سے، تو میں نے دیکھا وہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو پوچھا، مطلب یہاں نہیں دوسری جگہ کی بات ہے، اپنے پاس تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، دوسری جگہ کی بات ہے، میں نے جا کر پوچھا کہ ارے وہ فلاں صاحب دکھ رہے نہیں، ارے بولے وہ ایک لڑکی نے کمپلین کر دی بولے ان کی، تو ان کو نکال دی بولے۔ مطلب کیوں نکال دیے؟ بولے وہ چلتے چلتے کیا کرتے تھے، لڑکیوں کا ٹچ کرتے تھے بولے ایسا۔ بولا اچھا کیا وہ تو دکھتے نہیں تھے ایسا، ارے نہیں بولے وہ لڑکی کو جاتے جاتے ایسا ٹچ کرتے تھے، اور مطلب انہوں بہت عجیب حرکتیں تھی بولے ان کی، عجیب اور غریب حرکتیں، تو ان کو نکال دیا گیا۔ میں نے بہت اچھا کام کیا ان کو۔ تو ایسے بھی کرتے ہیں کچھ ٹیچرز کے، ایسے بھی کمپلینس دیکھے گئے، ایون راستے میں ہوتا ہے، میں نے راستے میں دیکھا ایک بڈھے کو رمضان سے پہلے کی بات ہے، میرے کو واکنگ کی عادت ہے، میرے کو پیدل چلنے کی، میں کبھی کبھار نکلتا، بہت لمبا گھوم کر آتا میں پورا، تو میں جا رہا تو میں نے دیکھا ایک بڈھا ایسا چل رہا ہے، ایسا دھیرے دھیرے چل رہا، ایسے ایسے، کوئی بھی لیڈی آ رہی نا اس کو ایسے ٹچ کر رہا، پھر آگے چل جا رہا، تو میں بھی تیز تیز چلا اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے کیا کر رہا بولتے، پھر وہ جا رہا، پھر کوئی دوسری لڑکی آ رہی، پھر اس کو ایسے ٹچ کر رہا، کوئی لیڈی آ رہی تو ان کے بازو کھڑے ہو جا رہا، اور ان کے ساتھ، اور عورتیں بھی ایسی عجیب بے حس، مطلب ان کو کچھ فرق ہی نہیں، کسی نے ٹچ کر کے چلے گیا تو ایسے ہاں ٹھیک ہے اپنا چل رہے ہو، کوئی احتیاط کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ تو ایک ٹیچر کا واقعہ میں نے آپ کو ایسے بتایا، تو کوئی ایسا پرابلم رہا نا، تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کر رہا تھا، وہ لڑکی ایڈوکیٹ کی بیٹی تھی،
اس نے گھر پر جا کر بولی, ایڈوکیٹ نے کیس ڈال دیا اس کے اوپر, تو اس کی پولیس انکوائری ہوئی, اس کو نکال دیا پھر وہاں سے, ٹیچر تھا وہ. تو اپن اپنی سیفٹی اپنی پریکاشن کرنا چاہیے. ایسا کوئی کچھ کرتا ہے تو گھر میں بھی بتاؤ. کچھ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں, کچھ ایسی اب نارمل حرکت ہوئی تو لڑکیاں ڈرتی ہیں, کیسا بولنا گھر میں, ڈیڈی کو کیسے بولنا یا بھائی کو کیسے بولنا. بولنا چاہیے تاکہ ایکشن ہو. اپنے جو ٹرسٹڈ ٹیچر ہے, پرنسپل ہے, ان کو بھی کمپلین کرنا, اور گھر میں بھی اپنے بتانا کہ ایسا ایسا ہوا, تاکہ ایکشن ہو. برے لوگوں کو سزا ملی تو اگلی بار پھر برائی نہیں پھیلتی, بڑھتی نہیں, اس کو کنٹرول لگام لگتی ہے. وہیں ڈر کر خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں تھی, یہ تو امپورٹنٹ کچھ ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتائے. اس کے علاوہ بھی کچھ رہے تو میں انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن جو اوپر کے 10 نکات تھے وہ اہم تھے, اس کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لڑکیوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے, تمام مسلم مومنین مومنات اور تمام انسانوں میں جتنے بھی خواتین لڑکیاں ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنائے. حفظ و ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ رکھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.